بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے سٹارٹ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ ابھی چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ اب تک سینکڑوں بار وہ اس منحوس کھڑی کو کوس چکی تھی، جب نہ جانے کس دھن میں اس نے اب سوچے بغیر اکنامکس کا سبجیکٹ سلیکٹ کیا تھا۔ میٹرک میں اس نے رو دھو کر میتھس کا پیپر کلیئر کیا تھا۔ جب BA پارٹ 1 میں اکنامکس کے ساتھ ہی میتھس کی اندھوناک کتاب ہاتھ میں آئی تو پھر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ حقیقتاً عقل گھاس چرنے جا چکی تھی جو وہ کلاسز سب سٹارٹ ہونے کے بعد بھی ماتم کرنے میں مصروف رہی، اور یہ سبجیکٹ چینج کرنے کا خیال تک نہیں آیا، ورنہ دوسرے آسان آپشنز بھی تھے۔ اس کے بعد اس کی سہیلیوں نے بھی خوب اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ کوئی بات نہیں یار، وی آر فرینڈس، مل ملا کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ اور یوں ہی یکلخت پھلانگ کر پارٹ 1 کے ایگزام سر پر آ پہنچے، مگر سر میں موجود دماغ اس سبجیکٹ کی ہولناکی کو قبول کرنے سے ہنوز انکاری تھا۔ اوئے ہوئے، مل ملا کر کچھ کرنے والی دوستوں نے بھی ان دنوں میں دھوکہ دے دیا۔ نتیجتاً وشا بی بی کے باقی پیپرز تو پاسنگ مارکس میں بائی چانس کلیئر ہو بھی گئے، مگر اکنامکس کا وہی حال ہوا جو کہ متوقع تھا۔ اس نے سوگ بھی منانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ اوئے ہوئے، میں نے لگتا سوگ ہی منایا، پیپر دی تیاری نہیں کی تھی۔ لہٰذا امی نے فیصلہ صادر کر دیا کہ اب وشا گھر میں کسی ٹیوٹر سے انفرادی طور پر پڑھ کر ایگزامز کی تیاری کرے گی۔ لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ طلال الدین بلکہ کمال الدین جیسا ہٹلر، بور اور سڑیل مزاج بندہ ہی سے ٹیوشن پڑھائے؟ اب پرانی کھڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ اس کھڑی کو بھی کوسنا نہ بھولتی جب امی حضور کے ذہن زرخیز میں چچا کمال کے ساتھ زیادہ معاشیات میں MA لیکچرار طلال صاحب کا خیال آیا، اور وہ تو چاروں جانب سے دشمنوں میں گھر گئی تھی۔ اوئے ہوئے، ابتدا میں طلال اسے بڑی نرمی سے پڑھا رہے تھے، مگر جب چند ہی دنوں میں اس کی بے توجہی اور کن ذہنی کا اندازہ ہوا تو اپنی طبیعت کے برخلاف وہ سختی پر ڈٹ گیا، جو کہ اسے خاصا ناگوار گزرتا تھا۔ گھر والوں کی طرف سے اسے مکمل آزادی تھی، جتنی دیر چاہے اس کے سر پر مسلط رہ سکتا تھا، اور وہ تھی کہ جان چھڑانے کے بہانے تلاش تھی، ڈانٹ ٹپٹ سہنے کی عادت جو نہیں تھی۔ جب طلال اسے سمجھا کر تھک جاتا، نہایت سنجیدگی سے اسٹڈی کی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے فرسٹ ایئر کے فیل شدہ پیپر کا حوالہ دیتا تو یہ حوالے سے چابک کی طرح خود پر پڑتا محسوس ہوتا، اور ہر مرتبہ وہ جبراً کوشش کرتی کہ طلال کو اب شکایت کا موقع نہیں دے گی، لیکن جانے کہ اپنی کوشش میں بارآور نہیں ہو سکی تھی۔ اوئے ہوئے، معاشیات کا لیکچر سنتے ہوئے یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پنساری کی دکان یا منڈی میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں بھاؤ تاؤ زبردست ہے، مجھے بھی دے دینا، ویسے کس بھائی اور رست و طلب کا بازار گرم ہے۔ معاشی ترقی، قدرتی وسائل، زراعت، نجکاری، بنکاری، عجیب و غریب موضوعات تھے۔ گوشوارے بنانا ایک قیامت تو میتھ پورشن دوہری قیامت۔ اس پر انتہا درجے کی بددلی چھا جاتی۔ دستیوں بار کہہ چکا تم سے، پین کی بجائے پینسل سے میتھ کے سوال حل کیا کرو، غالباً تم جیسی کن ذہنوں کے لیے پینسل ایجاد ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک سے اسے سمجھا جاتا تھا، لیکن سوال حل کرتے ہوئے پین سے کاٹ پیٹ کر پورے صفحے پر عجیب و غریب نقشہ کھینچا دیکھ کر طلال کو فوراً ہی غصہ آ جاتا۔ اس روز بھی خود کو کندن ڈالنے پر اس کا خون کھول اٹھا۔ اوئے ہوئے، یار وشا، تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے؟ لنگڑی لولی سی بغل میں فائل دبائے بائیں شولڈر پر بیک لٹکائے منہ میں سموسہ بھر کر کوک کے سپ لیتے ہوئے بمشکل جل کر بولی۔ لیکن اس پر تو تمہارے پاس نوٹس پڑے زبردست ہے، مجھے بھی دے دینا، ویسے کس بھائی بند سے پڑھ رہی ہو؟ ہمراہ نے پیسٹری کا بڑا سا نوالا حلق سے نیچے اتار کر توصیفی انداز میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، وشا بری طرح چڑ گئی، تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اب میں تم لوگوں پر اعتبار ہرگز نہیں کروں گی۔ ہمراہ کے ہونٹوں پر بڑی محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ وشا ان چاروں پر نظر ڈال کر بے نیاری سے بولی، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ مجھے پڑھانے والے بھائی بند بڑے خشک مزاج اور روبوٹ ٹائپ انسان ہیں، جن سے پڑھنے والا خودکشی کی سوچنے لگتا ہے۔ میں بھی آج کل اسی سوچ وچار میں ہوں، لیکن یہ بھی سوچتی ہوں پیپر کلیئر کر کے پہلے ان کی نظروں میں اپنی عزت بحال کر لوں۔ اوئے ہوئے، وہ بڑی بے فکری سے بولتے بولتے اچانک چوکس ہو کر سیدھی کھڑی ہوگی۔ ارے وہ دیکھو ذرا، روبوٹ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کنپٹی پر انگلی ٹھونکتے ہوئے سوچنے لگی۔ کون ہے یہ؟ ان چاروں نے فوراً اس کی نظروں کے تعاقب میں گیٹ سے داخل ہو کر آگے بڑھتے شخص کو دیکھا۔ آؤ، وہ ان سب کو لے کر آگے بڑھی۔ میں تم لوگوں کو طلال بھائی سے ملواتی ہوں۔ طلال بھائی؟ دور سے اس نے چیخ کر طلال کو مخاطب کیا۔ ہیڈ آفس کی طرف بڑھتے ہوئے طلال کے قدم رک گئے۔ بلند آواز میں پکارے جانے پر بڑی ناگواری سے اس نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا، جو دوستوں کے جھرمٹ میں بڑی ادا سے چلی آ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، ان دوستوں نے سامنے بستی ہونی۔ اس کے سراپے پر نظر ڈال کر ناگواری میں اضافہ ہوا، جسے اس نے فی الوقت چھپا لیا۔ ہیلو طلال بھائی، وہ پاس آ کر مسکرائی۔ یہ میری فرینڈز ہیں، فرحین، نزت، ہمراہ اور اقرا، ہاتھ کے اشارے سے بتاتے ہوئے اس نے تعارف کروایا۔ یہ بھی آپ کے لکھوائے ہوئے نوٹس پر ریمارکس دے رہی تھی، سو آپ کو یہاں دیکھ کر میں نے سوچا ملوا ہی دوں۔ طلال نے اس کی فرینڈ کے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہنے پر محض سر ہلا کر وشا کو اپنے ہمراہ آنے کا اشارہ کیا۔ سو ڈیشنگ یار، بندہ زبردست ہے۔ اس نے طلال کے ساتھ جاتے ہوئے ہمراہ کی معنی کی سرگوشی سنی۔ یہ بلند سرگوشی یقیناً طلال کی سماعتوں تک بھی پہنچی ہوگی۔ یہ فضول سا حلیہ بنا کر کالج آنا شرط ہے؟
اس کے رخسار پر جھولتی لٹ کو دھیرے سے کھینچ کر پوچھنے سے پہلے طلال نے اسے تیز نظروں سے گھورا تھا۔ اسے ہیڈ آفس والی راہداری میں کھڑا کر کے میڈم کے پاس چلا گیا۔ جس کام سے وہ آتے سے کر کے تقریباً 20 منٹ بعد لوٹا تو وشا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ سننے کو ملے گا، یعنی آئی لائنر، پلکوں کو خم دیتا مسکارا، نیچرل لپسٹک اور دوسری کئی کاسمیٹکس انتہائی نیچرل انداز میں چہرے کے خدوخال میں جمال دکھا رہی تھی۔ طلال روز ہی وشا کو دیکھتا تھا، پھر یہ مصنوعی آرائش کیوں کر اس کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتی تھی۔ فٹنگ کی قمیص میں دوپٹہ بمشکل اس کے شانے پر ٹکا جھول رہا تھا۔ گھر میں تو یہ لاپرواہی چل سکتی تھی مگر باہر نہیں۔ طلال کو اس کی لاپرواہی اس وقت بری طرح کھری تھی۔ بڑی امی پہ بھی انہیں افسوس ہوا کہ وشا کی طرف سے خاصی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی تھی، اور پھر دوستوں کی غلط صحبت، درس کے آداب اور سادگی پر وہ ڈھیر سارا لیکچر وصول کر کے لوٹی تو بے طرح موڈ آف تھا۔ اس لیے دیر سے آنے پر دوستوں کے معنی کے سوالوں کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور وہ سب تھی کہ طلال کی پرسنالٹی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی۔ کوئی میرے دل سے پوچھے موصوف کتنی کڑوی چیز ہے۔ میری اماں نے تو آج تک مجھ پر بے جا پابندی عائد نہیں کی، اور یہ حضرت اماں کی شے پر میرے دادا ابا بن بیٹھے ہیں، جب دی چاہتے بےزتی کر دی۔ وہ اماں ابا کی لاڈلی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، حد سے زیادہ لاڈ پیار اور سب کی منظور نظر ہونے کی وجہ سے اس ابھی تک فطرت میں بچپنا تھا، کبھی کوئی فرمائش رد نہیں کی جاتی تھی۔ ابا کو اس کی زیادہ پڑھنے کا ارمان تھا تو اماں کو صرف جلد از جلد اس کی شادی کرنے کا۔ 2 بھائیوں کے بعد وشا خاصی تاخیر سے آئی تھی، اور اس کے بعد جنید تھا۔ احمد بھائی کی شادی ہوئی تو بہت چھوٹی تھی، 6-7 سال پہلے بھابھی بھی بھائی کے پاس دبئی چلی گئی تھی۔ اب وہ 2 بھائیوں کے درمیان سینڈوچ بنی رہتی، اسے ستانے میں دونوں ہی کم نہیں تھے۔ جنید اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود خود کو اس کا بزرگ اور عقل کل سمجھتا تھا۔ اوئے ہوئے، اسی بات پر اس کی جنید سے آئے دن جھڑپ ہوتی رہتی، حقیقتاً وہ بھی جنید سے خاصی چھوٹی نظر آتی تھی۔ وشا کے فیل ہونے پر دونوں بھائیوں کے درمیان گویا محاذ کھل گیا تھا۔ اوئے ہوئے، ایک کہتا فلاں انسٹیٹیوٹ میں پڑھ لو، دوسرا کہتا نہیں آج کل فلاں اکیڈمی میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے، تم وہاں ایڈمیشن لو۔ ضد چوک کر امی نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اپنا طلال سے گھر آ کر پڑھا دیا کرے گا، گھر کا لڑکا، وشا کو پڑھنے میں پرابلم نہیں ہوگی۔ ارے ہاں، ہمیں پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟ امی کی بات پر سبھی متفق ہو کر یہیں سے صحیح معنوں میں وشا جمال کی پرابلم شروع ہوئی۔ گھر پر کی منظور نظر ہونے کے سبب اس کی جن خامیوں پر قطعاً گرفت نہیں تھی، وہ طلال کی بے اختیاری اصلاحی تنقید کے ذریعے برملا وشا کے علم میں آنے لگی، اور ہر بار طلال کے لیے وشا کی ناپسندیدگی کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ حقیقتاً جاذب نظر و حسین صورت میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی نازک و دلکش سراپا ستوا ناک، چھوٹے سے گلابی دہانے، بادامی آنکھوں اور سنہری رنگت میں بنا کسی آرائش و زیبائش کے بھی نظر ٹھٹک جاتی تھی۔ اس پر متضاد کالج کی فرینڈ بھی اسے خوب چڑھاتی، وشا اگر تم اپنی لمبی پلکوں پر مسارے کا ہلکا سا ٹچ دے دیا کرو تمہاری آنکھیں اور غضب ڈھائیں گے، فلاں ہیئر اسٹائل بہت سوٹ کرے گا تم پر، وشا تمہارا فگر بہت زبردست ہے۔ اس طرح کی باتوں اور تعریفوں پر بلا سوچے سمجھے مغرور ہو کر عمل بھی کر گزرتی۔ اسے حیرت ہوتی کہاں تو امی سے چاچی سے 100 گز دور رہنے کی تاکید کر دی، کہاں اسے طلال کے حوالے کر کے مطمئن بیٹھی رہتی تھی۔ طلال بھی تو آخر چچی کا ہی بیٹا تھا، یہ بھی سچ تھا کہ امی کو طاہرہ آپا، طلال اور نمرہ سے کوئی پرخاش نہیں تھی، پرخاش تو چچی اور کمال چچا سے بھی نہیں تھی۔ بس اپنے سوال کے رد ہونے کا ملال دل سے مٹتا نہیں تھا، حالانکہ ابا نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کے بڑے پن کی انا پر چوٹ پڑی تھی۔ سالوں پہلے طاہرہ آپا کی باتیں ہونے پر احمد بھائی نے بخلا کر امی سے اپنے دل کی بات کہی تھی تو امی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت خوشی خوشی کمال چچا کے پاس احمد بھائی کا رشتہ لے کر گئی، لیکن کمال چچا نے بڑی سہولت سے اپنی مجبوری ظاہر کی تھی۔ زبان دینے کے بعد پھر جانا مناسب نہیں ہے بھابھی، اگر آپ پہلے اشارتاً بھی کچھ کہتی تو ہمیں اعتراض ہرگز نہیں ہوتا۔ بھابھی اگر ایسا ہی ہے تو آپ نمرہ کو نوید کے لیے لے لیجیے۔ چچی کافی حد تک سادہ مزاج تھی، ممی کی ناراضگی محسوس کرتے ہوئے بولی، لیکن ایک انکار امی کے دل کو ایسا لگا سالوں بعد بھی دل صاف نہیں ہوا۔ اپنوں کو چھوڑ کر کمال نے غیروں میں بیٹی بیاہ دی، جس کے لیے جھولی پھیلائی، وہی نہ ملے تو دوسرے تیسرے بیٹے کا رشتہ جوڑنا بھی منظور نہیں۔ یہ جلد بازی کر کے کم عمری میں امی نے احمد بھائی کی شادی کر دی۔ کمال چچا کی بھاوج کو ناراضگی کا شدت سے احساس تھا، اس لیے انہوں نے طلال کے لیے خود بہت محبت سے وشا کو مانگا کہ شاید دلوں کی دوریاں اس طرح مٹ جائیں، لیکن امی اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ یہ ضرور ہوا کہ وشا کو چچا کے گھر بہت کام جانے دیتی تھی، کچھ وشا بھی بے نیاز تھی۔ جب تک چچا کا گھر دور تھا وہ ان کے گھر کے حدود و اربر سے بھی واقف نہیں تھی۔ نمرہ سے تھوڑی بہت بات چیت کبھی کبھار ملنے ملانے سے ہو جاتی، مگر طلال کو تو وہ شکلاً بھی یاد نہیں رکھتی تھی۔ ابا اور نوید بھائی باقاعدگی سے چچا کے گھر جاتے، اور جب کمال چچا طویل علالت کے سبب عدم کو سدھار کے تو ابا نے بھاوج اور بچوں کی خبر گیری کے لیے طلال کو مشورہ دیا کہ وہ ان کے گھر کے قریب ہی کوئی گھر خرید لے۔ یوں 2 سالوں سے وہ لوگ ان کے قریب ہی رہتے تھے۔ نوید بھائی کی طلال سے دوستی مزید گہری ہو چلی تھی، چچی بھی اکثر آتی تھی۔ بھابھی لڑکی ذات ہے، لاڈ پیار کے ساتھ اسے گھر کی ذمہ داریاں نبھانا بھی سکھائیں، ورنہ تو اسے بڑی مشکل ہوگی۔ ایک روز وشا کی گھریلو امور سے ناواقفیت اور ضدی طبیعت کو دیکھ کر چچی نے سادگی سے امی کو مشورہ دیا، اور یہ تو پتنگے لگ گئے۔ ختیجہ، تم کاہے کو فکر مند ہو، تمہارے پلے ہرگز نہیں بندھے گی میری نازو پلی بچی، اور گھر کے کام کیا سر پر پڑے گی تو سیکھ لے گی۔ آج کل پلے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ لمحوں میں بے رخی پر اتر آئی۔ ختیجہ نے تو ابھی چند دنوں پہلے کافی کوشش کی تھی کہ وہ طلال اور وشا کے نہ مان جائے، سیدھی سی بات تھی، اس میں انہیں کوئی غرض نہیں تھی، لیکن امی کے دل دکھنے کا احساس تھا۔ جب میں دعویٰ کرنا چاہتی تھی طلال اس قصے سے واقف تھے، مگر وشا کو کچھ خبر نہیں تھی۔
پتہ نہیں ویشا کا وہم تھا یہ سچ، اسے لگتا وہ طلال کی کڑی نگرانی میں۔ صبح کالج آنے کے لیے وین کے چنگاڑتے ہارن پر وہ دوڑتی ہوئی باہر آتی تو اکثر ہی طلال سے سامنا ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ اپنے گیٹ پر کھڑا کسی سے بات کرتا ملتا، کبھی چھوٹے سے ٹیرس پر پریڈ کرتا نظر آتا، کبھی بیکری سے ناشتے کا سامان لاتے ہوئے، یا شاید پہلے بھی اسی طرح کی روٹین رہتی تھی، مگر ویشا نے اب ذرا دھیان دینا شروع کیا ہوگا۔ بہرحال ویشا کو محسوس ہوتا وہ ایک بھرپور تنقیدی نگاہ اس پر ضرور ڈالتا، سو وہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے نیچرل لک دیتا میک اپ کرنا چھوڑ دیا، ریشمی بالوں کو کلپ میں قید کر کے، حتیٰ کہ جو چند لٹے چہرے کے حالا کر کے اس کی دلکشی میں اضافہ کرتی تھی، وہ انہیں بھی باریک پینوں میں قید کر کے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ کر وین میں بیٹھتی تھی۔ ایسا ان نظروں کا خوف تھا کہ کالج میں بھی سارا وقت وہ دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلائے رکھتی، مبادا وہ اس روز کی طرح پھر ٹپک پڑے۔ اب ایک اور مصیبت سر پر آ پڑی کہ اپنی فرینڈز کو کسی طرح اس ہٹلر نما جن کی تعریفوں سے روکتی جو اس پر فدا ہوئی جا رہی تھی۔ اس پر ان کی باتیں اللہ لمان۔ یار ویشا تیرے تو ایش ہیں، یک نہ شد تین شد، ایک تو اتنا ہینڈسم بندہ، دوسرا چچا زاد، تیسرا کالج کا لیکچرر۔ وہ چاروں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑی۔ سو واٹ؟ ویشا نے شانے اچکا۔ اوئے قابو میں کر لینا، پیپر کلیئر کروانے میں سورس کام آئے گی، رٹا مارنے اور بقول تیرے ہولناک جبرا سے بھی تجھے نجات مل جائے گی۔ ایگزامینیشن ہال میں خود آ کر تیرا پیپر بڑے پیار سے سالو کریں گے، ساتھ میں تو ہمارے بھی عیش کروا دینا۔ نصرت کی اس بات سے تینوں متفق ہوئی۔ کیسے قابو کر لوں؟ وہ ان کی روز روز کی لن ترانی سے ضد ہو کر بولی۔ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے۔ اوئے ہوئے تو خود چاند ستارہ وغیرہ ہے، تجھے چراغ کی کیا ضرورت؟ فرحین بے ساختہ بولی۔ ساتھ اقرا نے بھی لقمہ دیا۔ اور کیا، بس ادائیں ودائیں دکھلا کر مردوں کو قابو کرنا کون سا مشکل ہے؟ ویسے بھی تمہارے کہنے کے مطابق اسے چلاک لڑکیاں غالباً پسند نہیں۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، البتہ وہ لڑکیوں کو با کردار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اوہ ہو! چاروں نے سیٹیاں بجا کر شور مچایا تو وہ چھینپ سی گئی۔ انا نے دماغ خراب کرنا تو بی بی نے ایویں بستی کرا لینی۔ 4:20 ہو چکے تھے۔ عموماً طلال اس وقت تک آ جاتا تھا اور وہ نیند کی قربانی دے کر جبراً خود کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرتی، ورنہ کتنا دل چاہتا کہ 2 بجے سوئے تو شام ڈھلے تک خراٹے دیتی رہے۔ اس نے کتاب کھولی مگر ایک حرف بھی پڑھنے کا جی نہیں چاہا تو ٹی وی آن کر لیا۔ پورے گھر میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں سارا دن وہی امی ہوتی تھی۔ 5 بجے کے بعد تھوڑی ہلچل کا احساس ہوتا جب امی کلولہ کر کے اٹھتی، ابا نوید بھائی اور جنید گھر پہ ہوتے تو چچمچ رونق ہو جاتی تھی۔ نہایت ہلکی آواز میں انگلش گانے چل رہے تھے۔ کیبلز کے غیر ملکی چینلز کبھی وہ شوق سے نہیں دیکھتی تھی، لیکن اس وقت اس پر کچھ سوچ حاوی تھی۔ جب بھی اس کی نظروں کا ارتکاز سکرین پر اس کے انہماک کو ظاہر کر رہا تھا، وہ اتنی مگن تھی کہ طلال کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب اس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر ٹی وی آف کیا، برائے نام کپڑے جسم پر چپکائے جھولتی ڈولتی حسینہ کو سکرین سے غائب کیا تو وہ چونک پڑی۔ خفت کا رنگ طلال کو دیکھتے چہرے پر لہرایا۔ اب ضرور یہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے۔ میں دستک دے کر اندر آئی، لیکن تم شاید اتنی مگن تھی کہ سن نہیں سکی، وہ اس کی جذبت ہوتی خفت زدہ شکل دے کر سنجیدگی سے بولا۔ ویشا نے کنکھیوں سے دیکھا، چہرے سے اندازہ نہیں ہوا کہ غصے میں ہے یا نہیں، البتہ ویشا پر اس وقت گھڑوں پانی پڑ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے طلال بھائی؟ میں یہ بےہودہ چینلز بڑے شوق سے دیکھتی ہوں۔ طلال کے آگے صفائی پیش کر دینے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اٹھ کر لائٹ آن کرو۔ طلال کے کہنے پر اسے بھی لاؤنج کی طریقی کھٹکنے لگی۔ صورت سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کے پردے سمیٹ کر لائٹ بھی آن کر دی۔ اب وہ دوبارہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مزید کچھ دیر خاموشی طاری رہی تو اسے طلال کی طرف سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ اب تک اس نے کتاب کھولنے کو بھی نہیں کہا تھا، ورنہ وہ ذرا سی بھی اس وقت آئیں بائیں شائیں کرتی تو وہ اسے فوراً ٹائم ویسٹ ہونے کا احساس دلاتے تھے۔ طلال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ادب تمیز و تہذیب سے کب اس لڑکی کا واسطہ پڑے گا۔ یہ وقت اس کے پڑھنے کا تھا اور بیٹھی لچڑ قسم کے پروگرام دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک بات، کوئی ایک خوبی تو اس میں ایسی نظر آئی جس پہ اسے خوشی محسوس ہو۔ اس کے برعکس وہ تمام عادتیں اس میں بدرجہ عدم موجود تھی جس پر نقطہ اعتراض اٹھے، اور وہ بھی دھڑلے سے اعتراض کرتا تھا۔ وہ ہاتھ گود میں رکھی انگلیوں میں روڑتی گویا طلال کی طرف سے کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ کتابیں کھولو۔ بلاخر ایک گہری طویل سانس لے کر وہ گویا ہوا۔ ویشا تو یوں نظریں چرائے بیٹھی تھی جسے اچانک چوری کرتے پکڑی گئی۔ ویشا نے حیرت سے طلال کو دیکھا۔ اس کا لہجہ عام دنوں سے ہٹ کر بے حد دھیما تھا۔ اس کے لیے جو مخصوص لہجہ تھا اس کا، اور مخصوص جملہ دکھاؤ ذرا آج کیا کیا مار کے سر کیے، وہ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ذرا سا کھسک کر آگے کوئی اپنے اور اس کے بیچ کتابیں رکھ کر اس طرح سے پلکیں چپکاتے بولی، طلال بھائی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک بے چینی سی تھی، کسی طرح طلال کی غلط فہمی دور کر دیں۔ پھر بے مقصدی چینل تبدیل کرتے ہوئے کسی سوچ کے دھیان میں، مجھے آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ طلال نے دیکھا کہ پشیمانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی، تو گویا یہ ارادی حرکت نہیں تھی۔ ویشا کے جھجکا میں سچ نے جانے کہ ایک دم اس کے تناؤ اور برہمی کی کیفیت ختم کر دی۔ ریلیکس ہو کر صوفے کی بیک سے پشت ٹکاتے ہوئے اس نے بغور سے دیکھا۔ سنو ویشا، نفس کے بے لگام پھڑکتے ہوئے شعلوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہم پر کچھ اخلاقی حدود کی قیود عائد ہوتی ہے۔ بہترین اعمال ہمارے اچھے نفس اور کردار کی پہچان بنتے ہیں۔ وہ کہنے سے پھر بھی خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ اس کا نرم لہجہ سن کر ویشا کا اعتماد متوازن ہونے لگا۔ حوصلے کی کمک ملی کو کمک پہنچی سو کچھ لاپرواہی سے بولی، ایک فضول سا اتفاق تھا سر، اور پھر سنگر بھی میرے جیسی لڑکی تھی، میں اگر تنہا شٹ اپ ویشا۔ اس کی بے تکی بات پر ایک بار پھر اس کے چہرے پر برہمی کے اثار نمودار ہوئے، سو پوری بات سے پہلے اسے ٹوک دیا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ان لڑکیوں سے خود کو کمپیئر کرتے ہوئے؟ چوری چوری ہوتی ہے، تنہائی میں کی جائے یا افراد کی موجودگی میں۔ انسان وہ کام ہی کیوں کرے جس کے کرنے پر اس کا ضمیر اسے شرمندہ کرے۔
विशा ने लब दांतों तले दबा लिए। फ़ौरन ही से अपनी बेतुकी तो जी का एहसास हो चला था। साथ ही कोफत भी होने लगी, कैसे ठंडे ठंडे लहजे में लफ्ज़ों की मार रहे। मजाल जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में चूक जाए। मेरी भी शामत ही आई है आज। इस किस्म के बेहुदा प्रोग्राम्स लोगों को ज़हनी, जिस्मानी और असाबी नुकसान पहुँचाकर जिस कदर तेज़ी से इखलाकी तंज़ली का शिकार करें। तो इसके बाद वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। याद आ गया कि इसके सामने इस वक्त कौन है, फिर कदर झंझला कर गोया हुआ। तुम्हारी जो उम्र है, अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। अब तुम्हें क्या समझाऊँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। वो खुद पर इसके बेलौक तब से बिलबिला उठी। देख रहा हूँ बच्ची नहीं रही हो अब, लेकिन वो अचानक ही उठ खड़ा हुआ। एनीवे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो कुछ सीख चुकी हो इसे रिपीट कर लो। कलाई पर बंदी घड़ी पर नज़र डालकर संजीदगी से कहकर वो तो चला गया और विशा बैठी इसके जुमलों पर गौर करती रही। यहाँ तक कि सेन में शाम की हलचल महसूस होने लगी। अम्मी ने चाय के लिए से आवाज़ दी तो वो किताबें ही छोड़कर बाहर निकली। पहली नज़र सेन के वस्त में कुर्सी पर बैठे तलाल पर ही गई। इसके साथ अम्मी और नवीद भी कुर्सियाँ डाले बैठे थे। बीच में तपाइक पर चाय के बर्तन धरे थे। शाम के वक्त सब आम के घने पेड़ के नीचे बैठने से एतराज़ी करते थे। इस वक्त पेड़ पर परिंदों की आजादी होती, बगैर लिहाज के इनके फजलात चपाचप नीचे गिरते थे। तो वह बंदा अपनी हिफाजत आप करे। इसने हमरा के बेपनाह तलीफ़ी जुमलों के तनाज़र में इस वक्त तलाल को देखा। 6 फुट से भी निकलता हुआ कद, मजबूत डेल डोल और चेहरे के हर तासर में संजीदगी का अक्स, और इसकी एक शख्सियत को नुमाया और शानदार बनाने में अहम अंसर इसकी खुमार आलूद गुलाबी डोरों वाली ज़हीन आँखें ही थी। ऐसी आंखें अक्सर इसने फ़ौज के जवानों की देखी थी। जज्बा वतनियत से भरपूर, पाकीज़ा सी सोई जागी आंखें। वो खुद भी तो किसी डिसिप्लिन फ़ौजी से कम नहीं है, विशा ने सोचा। गुज़िश्ता सातों के बरक्स इस वक्त इसकी गंदमी रंगत वाले चेहरे पर बड़ा दिलकश नरम सा तासुर था। विशा यकटक इसे देखे कि दिल में इनकी स्मार्टनेस को सराहा। अम्मी ने इसे देखते मज़ीद चाय लाने को कहा। वो खाली बर्तन वहाँ से उठाए किचन में आ गई। केतली में चाय दम देकर ट्रे में कप तरतीब दिए। वो इस वक्त दिल के चोर के सबब तलाल के सामने आना नहीं चाह रही थी, मगर अम्मा ने इसे चाय बनाने का हुक्म दे दिया। वो मजबूरन तपाई के करीब घुटनों के बल बैठकर कप में चाय डेलने लगी। पहले कप में चाय डेलने पर केतली का ढक्कन जो अटका हुआ था गिर गया। चाय ऊपर से भी छलक कर ट्रे और दिगर कप को गंदा कर गई। ओह, ये क्या हुआ? इसने केतली सीधी की। कुछ गर्म छींटे हाथ पर भी महसूस हुए। ये वही हुआ जो बदसलीका और फोहड़ लड़कियों के साथ होता है। इसकी धीमी सी बड़बड़ाहट पर वो फ़ौरन ही सरता पार से उलग गई थी। अपनी साबका पसंदीदगी पर 10 बार लानत भेजी। अब केतली का ढक्कन सही से न अटका था तो इसमें इसका क्या कसूर? इन्हें शर्मिंदा करना ज़रूरी था। सितम यह कि अम्मी भी आज इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वो फ़ौरन ही वॉकआउट करने लगी कि नवीद भाई ने हाथ पकड़कर इसे अपने पास ही बिठा लिया। अम्मी दोबारा चाय लाने के लिए कप वगैरह उठाकर खुद ही किचन में चली गई। क्या इरादा विशा जानू, ससुराल में ऐसे कारनामे अंजाम देने? यार अब तो तुम भी सुगड़ बन जाओ, बीए के बाद तुम्हारा ब्याह होना है। वो इसकी कातिल घुरियों के बावजूद धनुष शरारत से चिढ़ता रहा। तुम हमारी बहना हो चंदा, हम तो तुम्हारी आराम तलबी सर आंखों पर बर्दाश्त करें, मगर शायद अगला बंदा। क्यों तलाल? तलाल से तायद लेने पर वो छंछला कर खड़ी हो गई। तलाल की दबी दबी मुस्कुराहट भी इससे पोशीदा नहीं रही। ओ गॉड, मैं यहाँ अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ और प्लान बनाए बैठी हूँ। आप लोगों को ससुराल में झोंकने की पड़ी है। जिसे लेकर जाना है मुझे वो ऐसे बदसलीका और फोहड़ लेकर जाए, नहीं तो ना सी। इसके तनफन करके वॉकआउट करने पर नवीद भाई तलाल के हाथ पर हाथ मारकर मुस्कुरा दिया। इस रोज़ नवीद भाई ने विशा की पढ़ाई के मुतालिक तलाल से पूछा था। इसका सर तो खाली ड्रम की मिसाल है जिसमें मेरी मेहनत समाती नज़र नहीं आ रही। तो ना करे कोई मेहनत, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ इनसे पढ़ने के लिए। गोके वह कमरे में बैठी थी मगर ध्यान लाशाउरी तौर पर इस आवाज़ की सिम था। मज़ीद आगाही दी जा रही थी। मोहतरमा की सारी तवज्जो तो फैशन, फ्रेंड्स और केबल नेटवर्क की तरफ रहती है। तलीम इनके लिए गोया बहुत ही माकूफुल फितरत काम है। इन्हें और कोई काम नहीं है जो मेरा दिल चलाने को यहीं जमकर बैठ के। दोस्तों के मशवरे पर अमल करना अब तकरीबन इसे नामुमकिन ही नज़र आ रहा था। ऐसे दबंग, बदमजाज और दो टोक बात करने वाले बंदे को दामन साई में लेना बहुत मुश्किल था, जिससे इसकी पूरी शख्सियत ही काबिल एतराज़ लगती थी। वो सोच रही थी और अपनी सोच को कई दिनों तक अमली जामा नहीं पहना सके। तलाल के सामने आते हुए अपनी प्लानिंग पर 100 बार लानत भेज कर संजीदगी से पढ़ती रहती। बारहा वो सवाल को समझते हुए तलाल की गुर्बत पर इसकी गंभीर और दिलकश लबो लहजे और सांसों की गर्मी को महसूस करके कांपती थी। हमरा की बेइंतहा खुली डुली गुफ्तगू के तनाज़र में अचानक ही तलाल से बहुत सी झिझक महसूस होने लगी। सांस रोके सवाल हल करते या लेक्चर नोट करते इसके हाथों में लर्जिश उतर आती। तलाल इसकी कैफियत को तबीयत खराबी पर महमूल करके इसे चंद एक मशवरों से ज़रूर नवाजता था। इतने दिनों की नरमी के बाद इस रोज़ तो हद ही होगी। फ़रहीन, हमरा वगैरह की हिम्मत दिलाने पर बिराकर इसके अंदर जुरत पैदा होएगी। मिली भगत से बड़े रोमांटिक अशार इसकी नोटबुक के कोरे कागज़ पर लिखवाए गए थे। इन्हें बिस्त होना है बिला वजह। तलाल के मांगने पर बड़ी फुर्ती से इसने खुली नोटबुक इसके हाथ में थमा दी और खुद मासूमियत से सर झुकाकर गोशवारे तरतीब देने में मसरूफ़ हो गई। तेरी सदा में सिमट जाऊँ ज़ीरो बम बनकर, तू मुझसे बात करे और सुनूँ खुद को, तो जिसको सुन के बड़ी दिलकशी से हैरान, इस अनकही सी कहानी में ढाल लूँ खुद को। और ये शेर मेरी तरफ से ख़ास तौर पर सर तलाल के लिए। हमें न देख ज़माने की गर्द आँखों से, तुझे खबर नहीं कि हम तुझको कितना चाहते हैं। दूसरा शेर हमरा ने तलाल के लिए लिखा था।
विशा ने बदबख्ती के वो हमरा का नाम लिखना भूल गई। तलाल के ये समझना दुश्वार नहीं रहा कि विशा की हैंड राइटिंग है, तो इसी ने इन्हें मुखातिब किया। विशा की तरफ से ऐसा इजहार इनके लिए एक हैरत का लम्हा ही था। गुस्से की एक तेज़ लहर इसके पूरे वजूद जिस्म में सलाहियत करके चेहरे पर आकर ठहर गई। कनपट्टी की रगें सुलगने लगी। ये क्या है? सर्द मगर धीमी आवाज़ में तलाल ने इससे पूछा। विशा तो दोस्तों की शय पर किसी खूबसूरत रद्द-ए-अमल की मुंतज़िर थी। खुशफहमी की भी हद थी। आहिस्ता आहिस्ता पलकें उठाकर इसने बड़ी याददाश्त से तलाल की तरफ देखा। मगर ये क्या? मुकाबिलिन अशार से मुतासिर होकर प्यार भरी नज़रों से देखने के बजाय सुरख सुरख गुस्सा भरी निगाहों से घूर रहा था। विशा का एतमाद लम्हे भर में डामाडोल हो गया। दिल खौफ के सबब दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। खुद सताइश और खुद पसंदी ने ये बहुत बड़ी बुरी आदत इसके अंदर पुख्ता कर दी थी। वो सराहने वालों के दिलो जहाँ से बात मानते हुए खुद इस बात के अच्छे बुरे पहलू पर ज़रा कम ही सोचने और गौर करने की जहमत करती थी। और यही आदत अभी से तलाल के ज़ेरे ताब ला रही थी। वो कफ अफसोस मलते हुए सर झुकाकर बैठी अपनी खैर की दुआ कर रही थी। ये क्या हरकत है विशा? ये क्या हरकत है विशा? तलाल ने बमुश्किल अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुराकर सवाल दोहराया था, वरना जी तो चाहते एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दे इसे। किस कदर चीप तरीका अपनाया इसने। एक मैच्योर बंदे के लिए किस्सा हजम करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था। कम अज़ कम विशा की तरफ से तो हरगिज़ नहीं रखता था। मुझे तुम्हारी महदूद जहन की इख्तरा तो नहीं लगती। वो विशा के झुके हुए चेहरे को चाँचने के बाद इसके सर में अपनी हाथ की उंगलियां धंसाकर सर ऊंचा करते हुए दृष्टि से बोला, सच सच बताओ, किसके कहने पर तुमने ऐसी सस्ती जज्बातियत का मुजाहरा किया? शर्म तो ज़रा नहीं आई होगी तुम्हें, बोलो। इसने सख्ती से इसका सर हिलाया तो विशा की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। इन तिलों में तेलने की मज़दाक सच सच बता देने में इसे आफत नजर आई। वो हमरा और इकरा वगैरह का ख्याल था कि मैं आपसे, कहते हुए रुककर वो अपना लब कुचलने लगी। आगे कुछ बताना दुश्वार लगा। दफा शर्मा कर इधर उधर हो गए। मैं आपसे, आप मुझसे तो फिर आप ऐसे ही मेरे पेपर्स क्लियर करवा देंगे? बदिक्कत वो बोली, मगर तलाल से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकी। और तलाल के जहन में एक भौंचाल सा आ गया कि क्या एक लड़की इतनी ही मासूम है कि क्लास पर जिस ट्रैक पर चला दे, आंखें बंद करके चल दे, बिला सोचे समझे, अपनी इज्जत और वक़ार का भी ध्यान रखे। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इस हद तक बेवकूफ़ हो। इसने बेबसी और अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। अगर मेरी जगह कोई और शख्स यहाँ तुम्हें पढ़ाने आता तो तुम अपने पेपर्स क्लियर करवाने के लिए इसके साथ इन्वॉल्व होकर अपना आप इस्तेमाल करती। इसका सदमे से बुरा हाल था। नहीं नहीं, ये तो हमरा का। शट अप, जस्ट शट अप। तलाल की धारने से अधूरे जुमले पर ही खामोश करवा दिया। इसने सहम कर इसे देखा। जलाल के सबब नाक के नथने फूल रहे थे। वो सर चुकाकर फिर से आंसू बहाने लगी। बेक वक्त इसे अपनी हालत पर रहम, हमरा से नाराज़गी, तलाल पर गुस्सा आने लगा। एक ज़रा रोमांटिक सा शेर क्या लिखती, ये तो जलते तवे पर जा बैठे। मजाज भी दो आशा हो गया। इसे अपने फेल पर कोई नदामत नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि गहराई में जाकर सोचा ही नहीं था इसने। क्या बात है तलाल बेटा, बहुत गुस्से में हो? यकीनन विशा अपनी कुनज़हनी का कोई सबूत दे रही होगी। अम्मी ने इसकी बुलंद आवाज़ पर कमरे में झांका तो शुगुफ्तगी से बोल पड़ी। विशा की इनकी तरफ पुश्ती वो तेरी से अपने दुपट्टे से आंसू खुश करने लगी। तलाल ने गहरी गहरी सांसें भरकर चेहरे का तनाव दूर करते हुए इन्हें मुस्कुरा कर देखा। वो इसके लिए शरबत बनाकर लाने का कहकर चलेगी तो तलाल ने नोटबुक से शेर वाला सफ़ा फाड़ कर मुट्ठी में भेजते हुए मलामती नज़रें इस पर डाली थी। अगर मेरी जगह कोई दूसरा शख्स यहाँ बैठा होता तो ये लड़की इतनी आसानी से अपना नस्वानी मकान मिट्टी में मिला चुकी होती, इसने सोचा था। शायद मैं पहले भी बता चुका तुम्हें, इंसान की सोहबत और इसके किरदार में गहरा ताल्लुक होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी फजूल दोस्तों से दूर रहने का कहा था। अगर तुम अपने जहन को इस्तेमाल में लाकर कोई कारनामा अंजाम दो तो मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव ना करना पड़े। वो नोटबुक टेबल पर पटक कर एक मलूल सी सांस खारिज करते हुए उठ खड़ा हुआ था। हमारी रिलेशनशिप से हटकर तुमने यही सोचा होता उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कितना एहतराम का होता है। वो तो कहकर चला कर विषय का जुमला किसी चाबक की तरह लगे। सोचने बैठी तो एहसास हुआ जो वो कर चुके वो किसी तरह भी काबिल इज़्ज़त नहीं है। हमारा कोई अमल, कोई हरकत जब गलत नतीजा सामने लाए तभी हमें गलती का एहसास होता है। कोशिश करनी चाहिए गलतियों को दुरुस्त कर ले, वरना ही हमेशा के पछतावे का सबब बन जाती है। विशा की शिद्दत से अपनी गलती पर नादिम तलाल की नज़रों से गिरने का सोचकर अपनी जिल्लत पर कुटती रही। वो तो तलाल से रिश्तेदारी की बुनियाद पर ही मुतमईन थी जो ऐसी हरकत कर बैठी, वरना किसी अजनबी के लिए वैसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकती थी। और तलाल कितनी जल्दी बदगुमान हो गया था। तकरीबन हफ्ते भर से वो तबीयत का बहाना करके अपने कमरे में बंद रही। तलाल रोज़ ही आते मगर वो कमरे से बाहर नहीं आती। अब इसका सामना करने की खुद में हिम्मत ही नहीं पाती थी। हालात इंसान में शऊर पैदा करने और उसमें इजाफे का सबब बनते हैं। विशा पर भी ये वक्त अचानक ही वारिद हुआ कि वो कितनी गलत हरकत का इत्तेकाब कर चुकी है। तलाल इसे लूज करैक्टर समझ रहे होंगे। ये सोच ही इसके हौसले को पस्त करके वजूद में वहशत भर देती थी। इसे यकीन था तलाल अम्मी या घर के किसी भी फर्द से इस बात का हरगिज़ जिक्र नहीं करेगा। फिर भी अब इसका इत्माद का मजरू करने का सोचकर वो बेरामी महसूस करती थी। काश हमरा से इतना प्रेशराइज़ करके तरगीब न दिलाती या वो खुद अपनी अकल का इस्तेमाल कर लेती। कोई किसी को तरगीब नहीं दिलाता, इंसान के पास खुद अपना दिमाग होना चाहिए जो वो इस्तेमाल कर सके। हद हो गई। कॉलेज में क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। इसकी बीमारी में चंद रोज़ क्लासेस हुई थी जो वो अटेंड नहीं कर सकी। इसी इल्म था हमरा, नुज़रत, फ़रहीन और इकरा को इससे सूरत हाल जानने की जल्दी होकर इसने इस वाक़े के बाद इन लोगों के बार बार फ़ोन करने पर भी बात करने से इनकार कर दिया
اور پھر ایک ہفتے بعد ہی زبردستی طلال نے سے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا. بس اینڈ میں رکھی کرسی پر اس کے برابر ہی سر چکا ہے, مضطرب سی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے خاموش بیٹھی تھی. ستمبر کی شام تھی. فضا میں گھلی نمی اور ٹھنڈک نے موسم کو بڑا خوشگوار بنا دیا تھا. گھر کے باہر لگے نیم کے طویل العمر درخت کی کئی گھنی شاخیں صحن میں جھانکتی تھی. چڑیوں کا آم کے پیڑ سے ان شاخوں پر پھدک پھدک کر شور مچاتے ہوئے آنے جانے کا دلچسپ کھیل بھی آج اس کی یاست کو ختم نہیں کر سکا. وہ ثابتہ پوزیشن میں سنجیدگی سے بڑی دیر تک بیٹھی رہی تھی. طلال بڑی آرام دہ حالت میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر اس پر سر کی پشت ٹکائے کافی دیر سے اس کی کیفیت نوٹ کر رہا تھا. جیسے وہ بحالت مجبوری اس کے سامنے ٹکی ہوئی ہو. بڑی امی کسی کام سے کچن میں گئی تو وہ ذرا آگے کو جھکتے ہوئے سنجیدگی سے وشا سے مخاطب ہوا. تمہارے ایگزامس کے دن قریب آ رہے ہیں وشا, نکل بھی آؤ اس بیماری کے بہانے سے. چیئر اپ, کیوں تم فیل ہو کر بڑی امی کے سامنے میرا نام ڈبونے پر تلی ہو. اس کے خوشگوار لہجے پر وشا نے پلکیں اٹھا کر کچھ حیرت سے انہیں دیکھا, اور اس پر طلال کو نظریں چرانی پڑی کہ دل تو بڑی دیر سے انہی خمدار پلکوں میں الجھ رہا تھا. وشا دوبارہ نظریں جھکا کی, ضبط کے باوجود اس کے ہاتھوں کی پشت پر آنسو کے چند قطرے گر پڑے. طلال ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے سیدھا ہو کر وشا سے گویا ہوا. دیکھو وشا, کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو انسان اس غلطی کا اعادہ نہیں کرتا. نادانی کی پہلی غلطی معمولی ہو یا سنگین قابل معافی ہوتی ہے. تمہاری پشیمانی ایک مثبت رویہ. وشا کی بے چینی سے پہلو بدلنے پر وہ چند ثانیوں کو خاموش ہو گیا. اسے علم تھا کہ اسے فی الوقت یہ ذکر ناگوار گزر رہا تھا اور آج وہ اس کی جھجک دور کرنا چاہ رہا تھا. میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا ہرگز نہیں ہے. اور آسانیت سے بولا. تمہارے نظریں چرانے سے میں خود گلٹی فیل کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ انسان سے شرمندگی بھول چک کے گناہ کو دھو ڈالتا ہے. ذات کی اچھائی نکھر کے سامنے آتی ہے. جو کچھ گزر چکا ہے پلیز اسے بھول جاؤ. صرف یہ سوچ رکھو کہ آئندہ کے لیے ایسی غلطی کی گنجائش نہیں. طلال کو پتا تھا وہ اس کے لیے سچے من ماں کی خواہش کو جانتا تھا, لیکن اب اسے لگتا تھا اپنی تمام خامیوں, لاپرواہیوں اور دوشیزگی کے بانک پن سمیت اس کے دل کی طلب بھی بنتی جا رہی ہے. یہ طلال کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا کہ وہ سابقہ رویوں سے ہٹ کر اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کر رہی تھی. البتہ وہ ازحد محتاط ہو چلی تھی. جس کے لیے طلال کی ناپسندیدگی محسوس کرتی وہ فعل ہی ترک کر دیتی. اکثر رات کو سوتے وقت بلا ارادے وہ طلال کو سوچنے لگتی. طلال بھائی کا کریکٹر ریکارڈ زبردست ہے. پنکچوئل, رسپانسیبل اور کیئرنگ ہے. ان کے ساتھ رہ کر پروٹیکشن کا احساس دو چند ہو جاتا. اگر میں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نہیں. وہ خود ہی اپنی بے لگام سوچوں کو بریک لگا کر سرزنش کرتی. اگر ان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو کیا اس سے کسی بھلائی کی امید کی جا سکتی تھی؟ لڑکی خود مرد کو شے دے تو وہ کبھی پیچھے ہٹنے کے جتن نہیں کرتا. جس طرح مرد ایک مصفا کردار کی لڑکی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس طرح بے داغ اور مضبوط کردار کا مرد بھی لڑکی کا خواب ہوتا ہے. ایسا خواب جسے وہ سچ ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. آج کل وشا کو طلال کی کئی اچھی صفات کے سبب اس کی قدر ہو رہی تھی. چلو چنگی گل ہے. وہ ہر مضمون کے پیپر دینے کے بعد سوال نامے کے ہمراہ جا کر طلال کو تفصیلی رپورٹ دیتی تھی, کیونکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ طلال نے اس کے تمام پیپرز کی تیاری کروائی تھی. لیکن جب وہ اکنامکس کا پیپر دے کر آئی تو طلال از خود لبوں پر مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھنے چلا ہے. وہ اس کی سابقہ کارکردگی کی وجہ سے مطمئن نہیں تھا. وشا نے کالج سے آنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا, پھر وہ اپنے لیے گرم چائے سے بھرا مگ لے کر ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے چھت پر چلی گئی تھی. رات کو پچھلے پہر تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اسے بے حد سکون ملا تھا. اس وقت اب دو معبود کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. اٹھنے والی ہتھیلیوں کی مراد پوری ہوتی ہے. اس گئی رات کی عبادت کا اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے. عبودیت کے اظہار میں غرق آپ اور آپ نہیں رہتے. اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ خود آپ کے اندر پکارتا ہے, مجھ سے مانگو, میں ہی دینے والا ہوں. کوئی دنیا مانگتا ہے تو کوئی آخرت. اور ان دنوں وشا اللہ سے قریب ہوئی تو اپنے بے شمار دعاؤں پر صرف ایک شخص کا خیال حاوی ہوتا چلا گیا. دل سے ہو اٹھی تھی اس شخص کو اللہ عز و جل سے مانگ لی, لیکن لب سلے تھک کر اس نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرا دیے تھے. اس وقت ہولے ہولے چائے کی سپ لیتے وہ ماحول کی تراوٹ اپنے اندر اتاری تھی. دسمبر میں اس کا لاسٹ پیپر ہو جانا تھا. اس کے بعد طویل آرام اور دیگر چھوڑے ہوئے مشاغل کا سوچ کر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی. امی نے اسے طلال کی آمد کی اطلاع کے ہمراہ نیچے آنے کے لیے کہا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی. اتنے میں طلال سیڑھیاں چڑھتے اوپر آ گیا. وہ ان دنوں پابندی سے نماز پڑھ رہی تھی, لیکن طلال کو اس وقت دھیان نہیں رہا ہوگا, اس لیے جب اس نے فولڈنگ چیئر کھول کر رکھی تو وہ آرام سے پیر پھیلائے بیٹھ گیا. ملز کے اندھیروں کا سایہ بنتی شام میں وہ اسے خاصے پسماندہ اور تھکے ہوئے سے محسوس ہوا تھا. وہ یہی اندازہ لگا سکی کہ ایگزامز ہو رہے تھے, امتحانی سینٹر کی چیکنگ پوسٹ کی سخت ڈیوٹی بھگتا کر تھک جاتے ہوں گے. اس نے اپنی آنکھوں کو انگلیوں سے دبا کر تھکن ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا, آج کا کارنامہ انجام دینے میں پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کیسا ہوا پیپر؟ سو اس نے گول مول سے جواب دیا. کیا مطلب؟ اس نے آنکھوں کو کھول کر تشویش سے پوچھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. مطلب یہ جناب کہ لکھتے لکھتے اس کے کچھ اہم نکات ذہن سے فراموش ہو گئے تھے. لیکن سر آپ نے میرے مائنڈ میں جنرلی سبجیکٹ کے متعلق اتنا کچھ فیڈ کر دیا تھا کہ لفظوں کے داؤ پیچ لڑانا مشکل نہیں لگا. اس کے انداز پر طلال کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے. پیپر تو ہو گیا, اب کیا کہتی ہو؟ اپنی سورس استعمال کروں؟ اس نے گویا سے چھیڑا تھا. طلال بھائی, وہ احتجاجاً چیخی, پھر اس کے دبے دبے شرارتیں میں اس تبسم کو دیکھ کر سر کو ذرا سا جھٹکا اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی. یقیناً وہ اس کی سابقہ حرکت کے حوالے سے ایک لطیف سا مذاق کر رہا تھا. چائے ملے گی؟ اس کی فرمائش پر
وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی. امی نماز پڑھ رہی تھی. اسے اپنی نماز کے قضا ہونے کا افسوس بھی ہوا. 5 منٹ بعد وہ چائے لے کر گئی تو وہ مکمل طور پر پیر پسارے آنکھیں موندے بے خبر سے تھا. اتنی تھکن کے باوجود اس کے ریلیکس موڈ پر اسے آج حیرت ہو رہی تھی. بہت تبدیل ہو گئے طلال بھائی. دل نے فوراً سراہا لیکن اسی دل کے چوڑنے سے دلکش نقوش اور بڑی ہوئی شیپ والا تھکا ہوا چہرہ نظر بھر کے دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اس نے ہولے سے اسے پکارا تو وہ چونک گئے. فوراً پاؤں سمیٹ کر کپ تھاما تھا. چائے تم نے بنائی ہے؟ پہلا ایک گھونٹ پھڑ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا. جی امی نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے. چائے تم کس طرح بناتی ہو؟ میں اس کے سوال پر حیران تو بھی تاہم بولی. سب کے لیے تو امی چائے بناتی ہے. میں کبھی خود اپنے لیے بناؤں تو ایک آدھ مگ دودھ میں آدھ مگ پانی اور 1 چمچہ پتی ڈال دیتی ہوں. یہ اور بات کے پکنے کے بعد مشکل ہے. ابھی بڑی ظالم کیڑی نے وڑنا سی میں نو آ کے بمشکل آدھ کپ ہی چائے نکل پاتی ہے. لیکن آج تو میں نے سب چیزیں زیادہ ڈالی ہیں تاکہ فل کپ چائے بن جائے. اوئے ہوئے بالکل ٹھیک. یعنی اپنی بنائی ہوئی چائے تم خود ہی پیتی ہو. ظاہر ہے کڑوا کسیلا پانی کسی اور کے حلق سے تو اترنے سے رہا. آخری جملہ وہ تھوڑی رخسار کو ہتھیلی سے رگڑتے بڑبڑائے. پھر براہ راست سے دیکھتے ہوئے شگفتگی سے بولا. اوئے ہوئے تم نہیں سدھر سکتی لڑکی. سسرال جا کر تو تم وہاں کی اکنامی ڈاواں ڈول کر دو گی. 1 کپ چائے میں 1 چمچہ پتی. او گاڈ تمہارا بیٹر ہاف تو دودھ پتی لا کے کنگال ہو جائے گا. طلال کے افسوس بھرے لہجے میں بھرپور شرارت تھی. اس کے حصے میں صاحب پر وشا کی حیرت اپنی جگہ مگر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے معاشیات میں ایم اے کیا یا سسرالیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے؟ بڑے دنوں بعد وہ بری طرح چڑ کر بول رہی تھی. اس کے سوال پر طلال کا بلند کہکہ بڑا بے ساختہ تھا. کال تو صحیح ہے. امتحانات کی بلا سر سے ٹلتے ہی سے لگا سارے کام ہی ختم ہو گئے. کرنے کو کچھ بھی نہیں رہا. حالانکہ اسٹڈی کے دوران اس نے کرنے والے کتنے کام سوچ رکھے تھے اور اب سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا. یاد رہا تو بس اتنا کہ آج 8واں دن ہے طلال بھائی نہیں آئے. آج انہیں دیکھے ہوئے 11 دن ہو گئے. جب روز دیکھتی تھی تو محسوس نہیں ہوتا تھا. اب وہ دن گن گن کر ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. اور وہ تھے کہ آخری پیپر والے دن یہاں کر ایسے گئے کہ چند منٹ کو بھی دوبارہ نہیں آئے تھے. ایک عجیب سی وحشت اور بے چینی جسم و جان پر قابض تھی. وشا کو خود ہی اپنی طبیعت کی بیزاری کھٹک رہی تھی. بہت زیادہ وہ جھنجھلائی تو خود کو طلال کے گھر کے سامنے پہل دینے پر طلال نے گیٹ کھولا. خیریت؟ نگاہیں ملتے جہاں وشا کو یکگونا سکون کا احساس ہو وہیں اس کی نظریں جھک گئی تھی. طلال کی حیرت بے جان نہیں تھی. امی کبھی بھی اسے چچی کے گھر تنہا نہیں آنے دیتی تھی. بظاہر ان کے چچی کے درمیان کوئی رنجش محسوس نہیں ہوتی تھی. بارہا اس نے وجہ پوچھی لیکن وہ ڈانٹ کر اسے خاموش کروا دیتی. تیرے سننے سمجھنے کا کام نہیں ہے. بس جو میں کہتی ہوں وہ مانو. اب اسے ان کی بیجا پابندی زیادہ کر رہی تھی اور آج تو انہیں بتایا بغیر ہی آ گئی تھی. نمرا سے باتیں کرتے وہ خود اپنی بے قراری کے خاتمے پر حیران ہو رہی تھی. طلال سامنے بیٹھے کمپیوٹر پر مصروف نظر آ رہا تھا. وہ نمرا سے چچی سے باتیں کرتے ہوئے گاہیں بگاہیں اس پر نظر ڈالتی. پھر امی کی ناراضگی کا سوچ کر جلدی واپسی کا قصد کر لیا. اس رات طلال سے مل کر حاصل ہونے والے سکون نے اس کے ذہن میں دل کو کشمکش میں مبتلا کر دیا. دل کے برملا اطراف پر کہ طلال اس کی زندگی کے لیے بے حد اہم اور اس کی ذات کی تمانیت بن چکا ہے وہ سن ہو گئی تھی. طلال نے کہا تھا دوسری غلطی کی گنجائش نہیں. یہ بات یاد آتے لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا. نہیں اس سے طرفہ راہ محبت میں میرے لیے تو بس خار ہی خار ہے. مجھے دوبارہ طلال کی نظروں سے گرنا گوارا نہیں. خواہ اس کے لیے مجھے خود پر جبر ضبط کے پہرے بٹھانے پڑے. جبر کا اصول اس نے دلی رزم سے اپنے آپ پر لاگو کیا تھا اور اس پر سختی سے قائم رہی. طلال سے سامنا ہو جانے پر وہ خود پر بے نیازی کے پہرے بٹھا لیتی. نفس کی حد درجہ بے قراری کو روک کر خود کو نڈھال کر لیتی اور اس کے جانے کے بعد چھپ کر خوب روتی. اب سے پہلے ایک شعوری حرکت کی تھی لیکن اب وہ بے اختیاری جذبے کی گرفت میں تھی. اگر اس جذبے میں خودداری کی خوش شامل ہو جائے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے. وشا کو یقین تھا طلال کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ وشا جمال کو اسے بڑی بے اختیاری سے محبت ہو گئی ہے. ایسی سچی محبت اس کے اظہار سے خودداری پر ضرب پڑتی ہے. ایسی محبت جسے لفظوں کا خوشاگی پیراہن پہنا کر محبوب کے سامنے پیش کرنے سے لڑکی کی عزت نفس پر آن جاتی ہے. جب محبت ان معنوں میں محسوس بھی نہ ہوئی تھی تو دھڑلے سے اس نے اظہار لکھ دیا تھا. اب اس اظہار کو سوچ کر ہی بدن چلنے لگتا تھا. ان دنوں میں اس پر عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. جب بھی ہاتھ اٹھاتی ایک ہی دعا لب پر آتی طلال کے سامنے اس کا بھرم قائم رہے. وہ کبھی طلال کی نظروں میں بے آبرو نہ ہو. جس طرح طلال اس کی سوچوں پر قابض تھا یہ سوچیں اس کی جذبوں کی دیوانگی میں اضافہ کری تھی. وہ اپنے آپ سے خائف رہنے لگی تھی. اچھا جی. امی اور چچی کے درمیان سے کچھ کھنچاؤ سا محسوس ہوا لیکن نمرا اور طلال ہمیشہ کی طرح تھے. وشا کا دل چاہتا وہ چچی کے گھر بلا دھڑک آئے جائے. نمرا اور چچی کتنا اصرار کرتی تھی کہ ایک ہی محلے میں رہ کر ان کے گھر بہت کم آتی ہے مگر وہ کیا کرتی. امی کی بے نام سی سرموری اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بھائیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اسے محسوس ہوتا صرف وشا کا ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں تھا. وہ وہی وجہ جاننا چاہتی تھی. اس روز تو چچی اور نمرا کے ہمراہ طاہرہ آپا کو دیکھ کر اس کی خوشی دو چند ہوگی. وہ اس خیر میں نہیں رہتی تھی سو جب بھی آتی تو ان سے ملنے ضرور آتی تھی. البتہ امی نے دیکھ کر ہمیشہ ٹھنڈی ملول سی آہیں بھرا کرتی. وہ ان کے بیٹے کے دل کی اور بیٹے کے حوالے سے ان کی پہلی پسند اور خوشی بنی تھی. بیٹے نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پردیس کی رالی اور اب تک بیوی بچوں سمیت وہیں بس رہا تھا. گو دونوں اپنی زندگی میں اب خوش اور مطمئن تھے مگر امی کو پرانی بات طاہرہ آپا کو دیکھ کر زیادہ کسکتی تھی. طاہرہ آپا اور چچی امی کے پاس بیٹھی تھی. وہ نمرا کو لیے اپنے کمرے میں آگے. نمرا نے لگے ہاتھوں فوراً شکوہ کر ڈالا. کیا بات ہے وشا تم نے تو ہمارے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا. بھائی تمہارے استاد رہ چکے کم از کم انہیں سلام کرنے کبھی آ جایا کرو.
निम्रा भी जानती थी कि बड़ी अम्मी विशा को इनसे क्यों नहीं मिलने देती। इनके ख्याल में वो लोग विशा को अपनी और तलाल की तरफ माइल कर सकती हैं। इन्हें के इलम के दिलों में पलने वाले जज्बे पहरों से खाइफ नहीं होते। आज भी चच्ची और ताहरा पर तलाल का रुझान विशा की तरफ देखकर इसे बड़ी अम्मी से मांगने आई थी। इससे पहले बड़ी अम्मी ने बारहा इन्हें मायूस लौटाया था, मगर इस बार वो तलाल की खुशी और मर्जी पर कोशिश करना चाहती थी, इसलिए दोबारा उम्मीद का दामन थाम कर चली आई। तुम अपने भाई की शादी वादी का प्रोग्राम रखो, फिर मैं ज़रूर आऊँगी। निम्रा की बात का इसने बड़ी फीकी से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अभी तो भाई के लिए लड़की पसंद करना ही एक गंभीर मार्ग है, जाने कब ये मार्ग का सर होगा। हम तो अपनी ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई ख़ास पसंद है इनकी? वो पूछ बैठी। कोई ख़ास तो नहीं विशा, असल में भाई इस वक्त घर के सरबराह बन चुके, तो वो खुद को ख्वाम का ओल्डेस्ट दानते, इसलिए वो चाहते हैं कि इनकी हाँ शरीक हयात ऐसी ज़रूर हो जो इनकी जिम्मेदारियों को शेयर कर सके। विशा खामोश बैठी अपने जज्बों के यहाँ पर कुड़ती रही। क्या इसकी मोहब्बत तलाल के दिल में कोई खुशगवारी नहीं जगा सकती? इसके दिल में ढेर सारी हसरतें जमा हो गई जिसकी नकास का कोई ज़रिया नहीं था। शाम में वो सोकर उठी तो बहुत फ्रेश थी। सर्दियों की इस गहरी सुरमई शामों की तो वो यूं भी दीवानी थी। कुछ ये एहसास गालिब था कि आज नवीद भाई की मंगेतर की सालगिरह थी। पिछले चंद दिनों से इसका मूड बहुत ख़राब था। इस रोज़ वो निम्रा के हमरा किचन सहन में आई तो अम्मी का जारहाना मूड इसकी समझ में नहीं आया। चच्ची और तायरा अपन बड़ी मलूल से जाने को तैयार थी। अम्मी ने एक बार भी रुकने को नहीं कहा। चच्ची ने इसे लिपटा कर इसके माथे पर बूसा दिया। हमेशा खुश रहो विशा जानू, मेरी तो दिली ख्वाहिश थी भाभी के ये चांद मेरे आंगन में उतरता, मगर विशा से अधूरी सी यहाँ पर ही तस्लील के एहसास से सुरख हो गई। इसके ख्याल में चच्ची की रंज की वजह यही थी कि तलाल को विशा पसंद नहीं, और अम्मी ने यकीनन कोई ऐसी बात की थी, जब तो आज जुमला कहकर खामोश हो गई थी। मुँह धोकर वो गमले में पानी डाल रही थी जब तलाल के वजूद से उठती मखसूस कलोन की महकने से मतवजा गया। तलाल घर में मौजूद है और इसे खबर ही नहीं हुई। इसने सर घुमाकर इन्हें ड्राइंग रूम से नमीद भाई के हमरा निकलते देखा, मगर इनके दोनों भवों के बीच चंद बल नमूदार करके रुख मोड़ने पर वो एकदम सटपटा गई थी। सोकर उठी तो दुपट्टे का होश नहीं कि किस कोने में पड़ा, और अब वो ऐसे ही सहन में फिर रही थी। पहले अब्बा और भाइयों की मौजूदगी में भी बगैर दुपट्टा रहने इसकी मामूल की आदत थी। अगर किसी ने टोका भी तो इसने ध्यान नहीं दिया, मगर अब तलाल की वजह से इसकी बहुत सी आदतें खुद ब खुद तब्दील होती जा रही थी। वो फ़ौरन कमरे में जाना चाह रही थी कि नवीद भाई ने इसे मुखातिब कर लिया। विशा, मैं अहम काम से कहीं जा रहा हूँ। विशा इनकी बात सुनते गैर महसूस अंदाज में बेसन के करीब हुई। नल खोलकर चेहरा भिगोते तौलिया उठाकर शानों पर डाली और नवीद कह रहे थे, तुम तैयार हो जाओ, तलाल तुम्हें माहीन के घर ड्रॉप कर देगा। विशा ने तलाल को देखा। वो इसी देख रहे थे। डार्क पर्पल और ब्लू प्रिंटेड सूट में वो खुले बालों चेहरे से बिखरते पानी के नन्हे कतरों समेत बहुत नर्वस सी खड़ी थी। इसे इसकी ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियाँ खलती थी। हालांकि वो देख रहे थे कि विशा काफ़ी तब्दील हो चुकी है। इन दोनों के घर से निकलते विशा ने तैयारी शुरू कर दी। पैरों में गोया मस्त घुंघरू छनक रहे थे। दिल ने अरमान से चाह के आज वो खूब सजे सवरे। कम अज़ कम तलाल की एक तो सीफी निकाय खुद पर लागू जबर की राह में रोशन दिया बन जाती। कितना अरमान था इसे तलाल की हमराही का। अम्मी सेन में बैठी सिरवट्टे से छालियाँ कुतर रही थी। वो खुद तो पान नहीं खाती थी, मगर अब्बा के लिए पानदान तैयार करके रखना पड़ता था। वो घर में होते तो सादा पान लगवा कर ज़रूर खाते थे। तलाल अम्मी के बराबर ही कुर्सी पर बैठे से इनके छेड़े के किस्से सुनते हुए विशा का इंतज़ार कर रहा था। अम्मी के बार बार आवाज़ देने पर जब वो कमरे से निकली तो तलाल की निगाहें बेख्तियार होगी। हाफ स्लीव्स की सिल्वर कढ़ाई वाले इंक ब्लू करंडी नेट के लिबास में इसकी सुनहरी रंगत खूब चमक रही थी। गोरे गोरे बाजू, ढेर सारी मैचिंग चूड़ियाँ, मेकअप से संवारा गया चेहरा। वो एक मुकम्मल हुस्न के साथ शोला जवाला बनी अपनी हशर सामानी से बेखबर फिसलते हुए दुपट्टे को पिनअप कर रही थी। इन लम्हों में तलाल के दिल पर बड़ी लतीफ़ सी क़यामत गुजर गई। चीचा के करीब जाकर इसके कानों में कोई खूबसूरत सी बात कह दे कि ये दिलरुबा चेहरा इसकी मोहब्बत और उल्फत के रंगों से कुछ और निखर जाए, मगर ऐसा कोई इख्तियार सौंपने में बड़ी अम्मी मुतामिल थी, और यही वो खुद को बेबस पाता था। तुम माहीन के पास सरप्राइजिंग गिफ्ट के लिए जा रही हो या किसी का दावत वलीमा अटेंड करने? विशा तलाल की कैफियत से बेखबर इस वक्त इसके पास आ खड़ी हुई तो इसकी दृष्ट आवाज़ सुनकर इसे देखा। ओह वंडरफुल विशा। जुनैद बैट बगल में दबाए बाहर से आया तो विशा को देख कर ही तो सीफी अंदाज में होंठ को सुकेड़ कर बोला, यार तुम तो खुद अपने वलीमे की दुल्हन लग रही हो। विशा ने भुनाकर इसे देखा। वो हंसते हुए वॉश बेसिन पर झुककर मुंह धोने लगा। मैं तुम्हें इस हुलिया में अपने साथ नहीं ले जा सकता। चेंज करके मुंह धोकर आओ, फ़ौरन बाहर आओ। विशा ने बड़ी आस से तलाल को देखा, मगर वहाँ हनूस संजीदगी और नापसंदीदगी सबक थी। इसके बेलचक अंदाज पर इसकी खुशियों पर ओस पड़ गई। कितने दिल से वो सिर्फ इसके लिए तैयार हुई थी। अम्मी ने बड़ी तमानी से तलाल की नागवारी को देखा। वो तलाल के आला किरदार और साफ की गर्वेदा थी। दसियों मरतबा खुद को रद्द करवाने के बावजूद वो हमेशा साहब का इज्जत और एहतराम के साथ इससे मिलता था। अगर इन्हें अपनी अना का सामना होता तो यकीनन इनकी पहली तरजीह तलाल ही होता। लाख लानत दादी अनाद होते। लब फेंचे विशा ढीले ढाले कदमों से कमरे की तरफ मुड़ी। चूड़ियाँ दुपट्टा सैंडल खींच कर उतार फेंक के सिंपल शीशे वाली कढ़ाई का लिबास सेबतन करके वो बाथरूम के आईने के सामने जा खड़ी हुई। हसरत ना तमाम पर ढेरों आंसू बहाकर बालों में बैंड डालकर तलाल के पास आई थी। वो तलाल ने सुन नौकरी से देखा। अम्मी कत्थे चूने की कलियां साफ करने में मसरूफ़ थी। बाज़ जगह जहाँ माँ को टोकना चाहिए होता वो भी इसे टोकने से इज्तनाब इसलिए कर जाती कि एक ही तो लाडली बेटी है, ज़िद पर उतरा है तो किसी
کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا ہی لیتی ہے. آج بھی اس کی سچ دیکھ کر اس کی خوشی خراب ہونے کے خیال سے ٹوک نہیں سکی کہ اس طرح طلال کے ہمراہ بائک پر جانا مناسب نہیں ہے. لیکن طلال کی بات اس نے خاموشی سے مان لی. طلال کو گفٹ سینٹر چلنے کا کہہ کر وہ تمام راستے خاموشی رہی. یہ نہیں تھا کہ اسے طلال پر غصہ تھا، بلکہ وہ طلال کی باتیں جی ہی دیکھ کر خاموش ہوگی، ورنہ وہ تو ہر صورت ان کی پسند میں ڈھلنے کو تیار تھی. ایک خوبصورت سا منکش فریم پسند کر کے اس نے اپنے پرس سے پیمنٹ کرنی چاہیے تو طلال نے اپنا والیٹ کھولتے ہوئے اسے منع کر دیا. وشا خفگی سے اسے پیمنٹ کرنے سے روکتی رہ گئی. جب ضد کر کے اسے زبردستی پیسے واپس کرنے چاہے تو طلال بالکل ہی چڑ گیا. مجھے کیا کرنا ہے اس کا مجھے علم ہے، میرے ساتھ چل رہی ہو تو خاموش ہو. وہ اسے ٹپٹتے ہوئے بائک سٹارٹ کرنے لگا. ہاں ساڑھے نہ تو کسی نے دادیاں زبردستیاں کدی نہیں کی ہیں. وشا گفٹ پیک اور پرس سنبھالے اس کے پیچھے بیٹھی تو خفگی اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی. طلال نے پروانہ کی قریبی بیکری سے بڑا سا کیک اس کے ہمراہ کر کے لے کے طلال اسے نوید کے سسرال ڈراپ کر کے پلٹا تو اس کا خفا خفا سا انداز سوچ کر مسکرا دیا. اسے خود پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں وشا کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے. شاید پہلی بار جب امی نے وشا کے لیے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تب بھی وہ لاشعوری طور پر اسے اپنے پسند کے مطابق دیکھنا چاہتا تھا، مگر کچھ ہی عرصے میں اسے خبر ہو چلی کہ یہ وشا کی محبت تھی جو اپنا اختیار ازما گئے تھے. اسے لگتا کہ وشا کا دل بھی اس بے مہر محبت کے داؤ کھات میں الجھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں جو بے قراری اور جھجک تھی اگر اس کی وجہ سے تھی تو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ بڑی امی کے سامنے فیصلہ بن کر کھڑی ہو، اس لیے بعض اوقات حد درجہ درشت ہو کر اس کے ذہن پر منفی اثر ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. آج بھی بات صرف یہی تھی کہ وہ اس دو بادشاہ حسن کو بائک پر اپنے ہمراہ لے کر جانا نہیں چاہ رہا تھا. بلا وجہ ہر ارے گرے کی نگاہ اس پر ٹھہرتی تو اس کی جھنجھلاہٹ روا ہو جاتی. وشا کو سوچتے ہوئے اس کی یاسیت اور خاموشی سے ڈسٹرب کر رہی تھی. کیا تھا جو بڑی امی اپنی بیجا ضد چھوڑ دیتی؟ جھنجھلا کر اس نے سوچا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ سڑک پر مرکوز کر دی. وشا کی لاپرواہ تربیت نے اب کام دکھایا تھا. دوران تعلیمی وہ کسی کو پسند آ گئی تھی اور اب امی نے آنن فانن رشتہ فائنل مراحل سے گزار کر نوید بھائی کے ہمراہ اس کی شادی کی تاریخ بھی مقرر کر دی. احمد بھائی نے تو یوں بھی تمام اختیارات امی ابا کو سونپ رکھے تھے کہ وشا اور نوید کی شادی کی تاریخ رکھ کر انہیں بتائیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے آ جائیں گے. طلال کے لیے مرحلہ بڑا کٹھن تھا. بڑے ابا نے اسے نوید اور وشا کی شادی کے تمام امور بڑے مان سے سونپے تھے. جب تک احمد بھائی نہ آ جاتے تو اسے نوید کے ساتھ مل کر انتظام کرنا تھا. وہ جانتا تھا بڑی امی وشا کے معاملے میں اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہیں. کاش وہ ان کی ضد توڑنے کی صلاحیت آزماتا تو وشا ان کی ہو جاتی، مگر اس نے صبر سے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. چچی امی نے بھی بڑی حد تک اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے کر پچھلی تمام باتوں کو فراموش کر کے جٹھانی کے ساتھ شادی کے کاموں میں پیش تھی، ورنہ آخری بار بڑی امید سے وشا کو مانگنے پر انہوں نے ان کی کم بےعزتی نہیں کی تھی. لیکن وہ فطرتاً نرم طبیعت تھی اس لیے قدرت نہیں پالی تھی. طلال کا اطمینان اور بے خبری دیکھ کر وشا کے پاس انکار یا اعتراف کا کوئی جواز ہی نہیں رہا تھا. طلال کو اس سے کوئی لگاؤ ہوتا تو وہ یقیناً اسے اپنانے کی کوشش کرتا. طلال کی جتنی چاہت ہے اس گھر میں یقیناً یہاں سے کسی فرد کو انکار نہیں ہوتا. جب اپنے پندار کو اونچا کر کے اکیلے سلگتے ہوئے ہجرت سے ہلنا مقدر ٹھہرا تو امی اور ابا کو کیوں نہ خوش کر دے. انکار کر کے وہ ان کی خوشیوں کو ملیا میٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ایسی بدگمان سوچیں ان دنوں اس پر حاوی تھی. طلال کا زیادہ وقت یہاں ہی گزرتا تھا. اسے دیکھ کر دل میں اٹھتی وہ کن جتنوں سے دباتی تھی. ضبط کے ان کڑے لمحات کو وہی جانتی تھی، ورنہ جی تو چاہتا چیخ چیخ کرو سب کو بتایا کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے. کم از کم ابھی تو وہ بالکل بھی اس سارے حالات کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے. اس نے ایک دو بار امی سے کہا کہ وہ بھرپور طریقے سے نوید بھائی کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، مگر امی نے بہت ساری وضاحتوں کے بعد اس کا بودا سے جواز رد کر دیا. پہلے اس طرح شادی کی تمام تقریبات کا شیڈول وہ ترتیب دے چکی تھی کہ وہ وشا بھرپور طریقے سے ہفتہ بھر پہلے نوید کی شادی میں شرکت کر سکے. اس کے بعد وشا کی مائیں اور نوید کے ولیمے والے روز اس کا نکاح ہونا تھا. امی نے بھی روایتی ماؤں کی طرح اس کے لیے کچھ پس انداز کر کے رکھا ہوا تھا. ہمیشہ انہوں نے گھر کے تمام انتظامات وشا کی زحمت دیے بغیر سنبھالے ہوئے تھے، مگر اب ایک دم ہی ان کے کاموں میں کچھ زیادہ پھرتیلا پن اور طبیعت میں جوش پیدا ہو گیا تھا. احمد بھائی شادی سے 15-20 دن قبل ہی بھابھی اور بچوں کے ہمراہ آ چکے تھے. 12 سالہ نوین اور 7 سالہ خضر سے اس کی بہت دوستی تھی. وہ دونوں اب بھی اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے. وشا اپنے ان پیاروں کے درمیان ان کی خوشی کے لیے خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن اداسی امر بیل کی مانند اس کے تن من سے لپٹی ہوئی تھی. گھر میں سبھی اس کی اس اداسی کو گھر والوں سے جدائی پر محمول کر رہے تھے. انہی دنوں اس کا رزلٹ آ گیا. اخبار میں اپنا کلیئر رزلٹ دیکھ کر کئی ثانیے تک بے ساختہ سی خوشی اور جوش نے دل و جان کو در و دیوار کو چھوا تھا. صبح صبح اس کے قدم بے اختیار طلال کے گھر کی سمت اٹھنے لگے. کھلے گیٹ سے نظر آتے برآمدے میں سب سے پہلے چچی سے سامنا ہوا. ان سے مبارکباد اور پیار وصول کر کے مسکراہٹ لبوں پر بکھیرے ہوئے طلال کے کمرے تک آئے. دستک دے کر اجازت ملنے پر وہ جو ہی اندر داخل ہوئی سے ٹھٹکنا پڑا. طلال بغیر شرٹ کے اس کی طرف پشت کیے ریک سے جوتے منتخب کر رہا تھا. پلٹ کر اسے دیکھا تو فوراً بیڈ پر رکھی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا. اسے شاید توقع نہیں تھی کہ وشا ہوگی. جھجک کر ایک دم سے پلٹتے دیکھ کر اس نے اسے روکا تھا. وشا نے اخبار ان کے سامنے کیا. وہ میں یہ دکھانے آئی تھی. سرخ روشنائی کے دائرے میں قید رول نمبر ان کے سامنے تھا. تو طلال مبہم سا مسکرایا. کنگریچولیشنز کہتے ہوئے اس نے کمرے میں ٹیبل پر موجود اخبار کی طرف اشارہ کیا. میں تمہارا رزلٹ دیکھ چکا ہوں، اب تمہارے پاس آنے والا تھا. طلال ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال سنوارنے لگا.
اس نے مزید کچھ نہیں کہا تو وشا کو وہاں کھڑے رہنا فضول ہی لگا. عجیب سی زحمت سنجیدگی طلال پر اب طاری رہتی تھی. کسی لمحے خوش فہمی سے کھیل لیتی لیکن جلدی وہ سر جھٹک کر جھٹک دیتی. وشا جانے کو پلٹتی تھی. سنو وشا. طلال کی بھاری آواز اس کے سماعتوں میں اتری تو وہ رک گئی. طلال نے برش رکھ کر دراز سے چھوٹا سا گفٹ پیک نکالا. مجھے علم تھا تم پاس ہو جاؤ گے. وشا کو گفٹ دیتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک محظوظ سی ہنسی تھی. وشا گفٹ لیتے ہوئے چھچکی. لے لو بھائی, ابھی تمہارے لیے ایک اور گفٹ ہے. مبارکباد بھی مجھ پر ڈیو ہے, یعنی تمہاری شادی کا گفٹ. وشا نے ان کی بات پر تڑپ کر بے اختیار دیکھنا چاہا اور اسی دم وہ صورت سے رخ موڑ گئی. بتا دو کیا لوگی تم. وشا نے نارمل انداز میں سوال کیا. سوال سنا ضرور لیکن جواب دیے بغیر پلٹ کر بھاگتی ہوئی گھر آ کر کمرے میں بند ہوگی. لگتا تھا کہ اس دل کے ناسور پر کسی نے ناخن گھسوڑ دیے ہوں. بے نام سی درد کی تکلیف اسے رونے پر مجبور کر رہی تھی اور پھر وہ روئی بھی ہو. طلال کے لیے آخری بار رو رہی تھی. آنسو تو دل کو کمزور کر کے ذات کی نچلی تہوں میں چھپے رازوں کو بھی بآسانی عیاں کر دیتے. اس کے دل میں دھڑکتی طلال کی محبت کا راز عیاں ہو جاتا تو اسے کیا ملتا؟ صرف رسوائی. سو اس نے سوچا آج جی بھر کر اپنی محبت کی ہرما نصیبی پر آنسو بہا لے, پھر شاید ہی دل سنبھل ہی جائے. ڈھولک پر پڑتی تھاپ اور ڈیگ میں بجنے والے شادی کے گانوں نے گھر میں موجود رشتہ داروں کے خوشگپیوں اور دوشیزاؤں کے نکرے کہکوں نے گھر کی فضا مسحور کر رکھی تھی. ایک طرف نوید بھائی کی دلہن آنے کی خوشی تو دوسری طرف وشا کی رخصتی کا سوچ کر ماحول بڑا اداس لگنے لگتا. امی نے بڑے جوش و خروش سے اس کی شادی کی حمایت کی تھی, مگر جیسے جیسے وشا کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ سب سے چھپ کر پلکوں میں اٹک جانے والے آنسو پہنچتی رہتی تھی. ابا کو جب بھی موقع ملتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرتے رہتے, جیسے اپنی شفقت پدری کی پیاس بجھانا چاہ رہے ہوں. امی دی ہٹ درمی دی وجہ تو ہی ہوندا پیا سارا کچھ. تمہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. ادھر دے گھر ڈوبدے ہی نہیں جتنے بڈھی دا راج چلتا ہوئے. احمد بھائی کی محبتوں کی شدت اپنی جگہ کہ وہ سال 2 سال میں یہاں آتے تھے, لیکن اس بار ان کی محبت میں عجیب سا گداز رچا ہوا تھا. آتے جاتے وشا کو اپنے ساتھ لگا کے اس کا سر تھپتھپاتے. شاید ہر بھائی اپنی بہن کو انہیں دل گداز کیفیت کے سنگ رخصت کرتے ہوں گے. البتہ جنیرے سے تنگ کرنے کو اللہ لعان کہتا تھا. کم از کم مجھے وشا کے جانے سے بڑا سکھ ملے گا. وشا کا کمرہ تو میرے تصرف میں آ جائے گا. وہ اور نوید بھائی ایک ہی کمرہ شیئر کرتے تھے. اب ان دونوں کا کمرہ نوید بھائی کا بیڈ روم بن چکا تھا. جنید فی الحال تو لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں سونے رہنے کے لیے لڑکتا تھا, مگر مستقبل قریب میں وشا کے کمرے پر قبضہ جمانے کا ارادہ پکا تھا. انہیں تو پھر خوشیاں منانیاں ہی نہیں. اور اب اس کی زندگی میں بڑا ہی ناقابل یقین سا موڑ آ گیا تھا, ایک ناقابل فراموش حادثہ جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی. پتہ نہیں ہے اس کی ہمیشہ کی خوشی کا سایہ ملا یا احسان کے نام پر دکھ کی جلتی دھوپ. وہ اس وقت طلال کے نام کی مہندی ہاتھوں میں رچائے اب تک گمسم بیٹھی 4 دن قبل ہونے والے حادثے اور خود پر کیے گئے احسان کے متعلق سوچ رہی تھی. ہاں بیاہ تو کسی اور نہ لگا سی, ہن طلال دے ہتھاں دی مہندی سجا لی, نام دی مہندی سجا لی. کیا دل کی مراد یوں بھی پوری ہوتی ہے کہ جب دل بے مہر ہواؤں کی سط میں آ کر جشن بھی نہ منا سکے؟ دل ناتواں پر دھرے غم کے بوجھ پہ خوشی کا سایہ ہنستی آنکھوں سے بہتے آنسوں کی مانند ہے, جن کا بہتے رہنا چوکاتا نہیں ہے. اس پر بھی کچھ ایسی بے حسی تاری تھی کہ اب اماں ابا اور بھائیوں کے احسان کے بوجھ تلے جھکے سر کو دیکھ کر کبھی طلال کے سامنے سر اٹھا سکے گی. زندگی ایک آزار سی لگ رہی تھی. کبھی کبھی اچانک پہ ہو جاتا جس کا گمان تک نہیں ہوتا. اس جشن بہارا کے خوشیوں بھرے موسم کے کس لمحے میں کون سا دکھ ہاتھ لگائے بیٹھا کسی کو خبر ہی نہیں ہو پاتی اور داؤ ہاتھ چل جاتا ہے. وشا کی مایوں کے لیے چوکی سے جانے کا انتظام کھلی چھت پہ کیا گیا. زرد رنگ کے ہلکی پھلکی کڑھائی والے راؤ کاٹن کے غرارے میں ملبوس گزب کی حسین لگتی وشا لمبے سے گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی. سسرال کی طرف سے آئی ہوئی شوخ لڑکیوں کی کھلی ہوئی فکرے بازی اور فحط کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ نے بلا کر وشا کے سنجیدہ سے چہرے پر بھی رنگ بکھیری دی. رات خاصی گہری ہو رہی تھی, مگر سپاٹ لائٹنگ اور ہینگنگ لائٹنگ نے اب تک دن کا سما باندھ رکھا تھا. تمام رسموں کو تکمیل کے مرحلے سے گزار کے وشا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا, جہاں وہ سر جھکائے شرمائی سی بیٹھی تھی. اچانک عجیب و غریب قسم کے شور اور چیخو پکار نے اس کا دل خوف سے دھڑکا دیا. یا اللہ خیر. وہ بھی تمام لڑکیوں کے ساتھ گھبرا کر بے ساختہ ہاتھوں سے غرارہ سنبھالتی چھت پر پہنچی. یہ کیا؟ مارے خوف کے اس کا دل بند ہونے لگا. وشا کی نند کی چند سالہ بیٹی فرش پر بے سود اکڑی پڑی تھی. ان کی رنگت بالکل پیلی ہو چکی تھی. وشا چیخ روتی قریبی کھڑی طاہرہ آپا کے کندھوں سے چمٹ گئی. کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا. طاہرہ آپا معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آبدیدہ آنکھ اور خوف امیز دل کے ساتھ ہی صورت سے کھینچتی اس کے کمرے میں لے گئی. آپا یہ سب کیا ہوا؟ کیسے؟ چھت کی منڈیر پر سجے ننے ننے کمکوں میں معمولی سا ڈیمیج ہو گیا تھا. کسی کی نظر اس ڈیمیج حصے پر نہیں پڑی ہوگی, مگر اس بچی کا ہاتھ اس پر لگ گیا اور طاہرہ آپا ایک دم ہی خاموش ہو گئی. تو کسی نے فوراً اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی. پاگل ہوئی ہو؟ اتنے زبردست شوق میں کوئی کیسے اسے ہٹاتا؟ تمام خواتین ہی بکھلائی میں تھی. اس کی ماں کو بھی اسے چھونے سے باز رکھا گیا. جب بھی کسی نے اطلاع پر کمکوں والا سوئچ آف کیا تو وہ جھٹکا کھا کر گری تھی. میں تو تمہیں بھی اوپر دیکھ کر پریشان ہوگی. بس خدا خیر کرے وہ ٹھیک ہو, ورنہ وہاں جانے کیا صورتحال ہے.
وہ اپنے خدشے پر کسی انہونی کو جھٹلاتے ہوئے بولی، اور سنو، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے جاتے جاتے تاکید کی تو بے دم قدموں سے آگے بڑھی۔ وہی ہو گیا جس کا خدشہ سب کی زبان پر چپ کے قفل ڈالے ہوئے تھا۔ بچی کو ہاسپٹل فوری طور پر لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی حرکتیں قلب بند ہو چکی تھی۔ اس غمناک ہنگامہ آرائی میں آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہونے لگے، صرف قریبی لوگ ہی گھر پر ٹھہرے تھے۔ 3 بجے رات کو ابا، احمد بھائی، نوید بھائی اس کے سسرال سے تعزیت کر رہے تو بہتنے ڈھال سے تھے۔ مہمان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ان کے اپنے گھر میں ہوا تھا، سو ان لوگوں کی حالت قابل رحم تھی۔ معاملہ بھی وشا کی سسرال کا تھا۔ بچی کی ماں غش پہ غش کھا رہی تھی۔ وشا کے لیے اس کے لبوں سے بد دعائیں اور کوسنے نکلتے تھے۔ وہ ماں تھی، اولاد کا غم تو بڑے ظرف والوں کو بھی بے حال کر دیتا ہے، سو وہ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ وشا خوف کی کیفیت پر ضبط کے کب سے ان لوگوں کی منتظر تھی۔ ابا کو سامنے دیکھتے ہوئے دوڑ کر ان تک پہنچی، سوختہ آنکھوں سے سب کا چہرہ دیکھا اور پھر احمد بھائی کے بالوں سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی۔ اس نے ساتھ کھڑے طلال کا بھی دھیان نہیں کیا۔ نوید بھائی اور ابا خاموشی سے اس کے سامنے سے ہٹ کے، انہوں نے ہمیشہ اس کے اچھے نصیبوں کی دعا کی تھی اور اب اس کو تسلی دینے کے لیے بھی ہمت نہیں پا رہے تھے۔ وشا کے رونے کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ احمد بھائی اس کو تھپکتے ہوئے اپنے آپ پر بہت ضبط کر رہے تھے۔ جو الزامات ابھی وہ سن کر آئے تھے، اس کے بعد انہیں فہد لوگوں کی طرف سے کوئی اچھی امید نہیں تھی اور وشا کی خوشیاں بھی داؤ پر لگی تھی۔ اس کا رونا سن کر سبھی وہاں جمع ہو گئے۔ چچی اور خالہ نڈھال سی امی کو پکڑے ہوئے کھڑی تھی۔ کسی کو آگے بڑھتے نہ دیکھ کر طلال نے وشا کا بازو تھام کر اسے احمد بھائی سے الگ کیا اور اس کے دوپٹے کے آنچل سے اس کے آنسو خشک کرتے ہلکے سے ڈپٹا۔ وشا نے بے بس ہو کر پانی چھلکاتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم جا کر آرام کرو۔ طلال نے درد رنگوں میں ڈھلی وشا کو تسلی دے کر امی کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ وشا کے سسرال میں ہونے والی اچانک موت سے گھر بھر سوگوار ہو رہا تھا۔ کسی کو کھانے پینے کی بھی حاجت نہیں رہی تھی۔ وشا ایک جامد خاموشی کی زد میں تھی۔ اس نے دیکھا ابا کے کمرے میں بڑی طویل میٹنگ چل رہی تھی۔ فون پر لمبی لمبی گفتگو دبی دبی سرگوشیوں میں کی جا رہی تھی۔ خاندان بھر کے چند بزرگوں کے ساتھ ابا وشا کی سسرال گئے انہیں راضی کرنے کے لیے کہ حادثہ بے شک بہت بڑا ہے، وہ سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن اب جب کہ ان کی بیٹی کی عزت کا معاملہ تو وہ چند بے بنیاد مفروضات کی بنا پر جلد بازی میں رشتہ ختم تو نہ کریں۔ 3 دن بعد مقررہ تاریخ کو رخصتی نہ صحیح سادگی سے نکاح کر لیں تو ان کی عزت رہ جائے گی۔ وشا سے سب نے معاملہ ختم ہونے والی بات چھپائی ہوئی تھی کہ شاید معاملہ سلجھ جائے اور وہ سب رسوائی سے بچ جائے، لیکن وشا کوئی ناسمجھ بچی تو نہیں تھی۔ وہ سب کی بھاگ دوڑ، فکریں اور پریشان حالی دیکھ رہی تھی، مگر چپ رہنا اس کی مجبوری تھی۔ تیسرے دن وہ شدت سے بھائیوں کی منتظر تھی جو اس کے لیے بار بار جھکنے میں بھی متعامل نہیں تھے۔ گھر میں ایسی ہولناک خاموشی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا یہ شادی کا گھر ہے۔ یہاں 3 دن پہلے ہنسی اور زندہ دلی گونجتی تھی۔ وشا نے سوچا تھا صرف اس کی وجہ سے نوید بھائی کی خوشیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ اس عالم پریشانی میں مہین بھابھی کو بھی ان کے میکے میں پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ موقع کی نزاکت اور حالات میں گفتہ بہ دیکھ کر وہ جانے میں متعامل تھی، لیکن امی نے انہیں تسلی دے کر بھیج ہی دیا۔ ابا گھر میں داخل ہوئے تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ صدمے سے نڈھال کرسی پر گر سے گئے۔ بچے کہاں ہیں؟ امی نے کسی انہونی میں گھبرا کر سوال کیا۔ وہ وشا کا فی الوقت سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے گھر نہیں آئے۔ وشا نے دور سے ان کی مدھم تھکن زدہ آواز سنی اور سمجھ کی وہ ہو گیا جس کا خدشہ اس کا دل دہلا رہا ہے۔ فہد کے والدین نے معذرت کی تھی، وہ بیٹے کا گھر بسا لیتے ہیں تو پھر بیٹی چھوٹ جائے گی۔ ابا نے مختصر امی کو تمام باتیں کہہ سنائی، مگر کچھ اس طرح کا دکھ بھرا تھا ان کے سینے میں کہ وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ بیٹی کی بارات لوٹ جانے کا دکھ، جکھن سائے کا غم والدین کے دل کا ناسور بن جاتا ہے، اور وشا پر تو برملا بے شمار الزامات عائد کیے گئے تھے۔ اس حادثے کو وشا کی بدبختی سے تعبیر کیا گیا تھا۔ فہد کی بہن نے چیخ چیخ کر کہا، وشا ڈائن ہے، منحوس ہے، اس کی بچی کو کھا کے، اور اگر وشا اس گھر میں آئی تو خود اسے جلا کر مار ڈالے گی یا اسے بھی بجلی کے سوئچ میں جھونک دے گی۔ سو اس دعوے کے بعد کسی قسم کے اصرار کی ابا میں ہمت نہیں تھی۔ اگر یہ سب رب کی آزمائش تھی تو انہیں جھیلنا ہی تھا۔ اونوں رو نا بڑی بڈھی دی جان نو، ایویں جڑی پا کے بیٹھی ہوئی سی چھنج۔ وشا نے ماتم کا ارادہ تک کر کے مائع کا جوڑا اتار دیا۔ نہانے کے بعد لائٹ پنک کاٹن کا جوڑا زیبتن کر کے بال سلجھا کر وہ کچن میں آ گئی۔ ارادہ چائے بنانے کا تھا، برنر آن کری تھی کہ پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان ہو۔ پلٹنے کے بجائے بے نیاری سے مصروف عمل رہی۔ 1 کپ چائے مل جائے گی؟ طلال کی آواز پر اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا کر کیتلی میں پانی تھوڑا بڑھا دیا۔ خدا کے لیے وشا، اس دن کی طرح چائے مت پلانا۔ بڑی مشکل سے وہ کڑوا پانی حلق سے نیچے اترا تھا۔ طلال کی گمبھیر شوق سے لہجے پر اس نے سوچا تھا طلال اپنے تئیں مجھے ہلکی پھلکی باتوں میں الجھا کر بہلا رہے ہیں تاکہ وہ خبر سنا سکے جو پہلے میرے علم میں آ چکی ہے۔ یہ سمجھتے میں اس حادثے اور صدمے کو دل کا روگ نہ بلا لوں۔ دل کو پہلے جو روگ لگ چکا ہے، اس کے بعد اور کوئی غم شاید اس پر اثر پذیر نہ ہوگا۔ ہاں، مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ میری وجہ سے میرے پیاروں کو ایک ناقابل یقین صدمہ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ شاید کہ گزرتے دنوں میں اس کا دعویٰ ہو جائے۔ وہ اس وقت حد درجہ حساس ہو رہی تھی۔ تم اس وقت ادھر مصروف ہو؟ نمرا نے تمہیں شاید بتایا، اس نے آج اپنے لیے بھابھی پسند کر لی ہے۔ وہ طلال کی بالکل مختلف سی بات پر اپنی سوچوں سے نکل کر چونکی، گھوم کر طلال کو دیکھا۔ کون ہے وہ؟ کیا آپ کو بھی پسند آ گئی؟ بے ساختہ لبوں سے نکلنے والے سوال کو وہ روک نہیں سکی تو فوراً رخ موڑ کر مگ میں چائے نکالنے لگی۔ دل کی بے اختیاری بھی کبھی کبھی انسان کو جی بھر کر شرمندہ کر دیتی ہے۔ طلال اس کی پشت پر پھیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں کو گنتے ہوئے مسکرا کر بولے، پسند تو مجھے وہ ہمیشہ سے رہا۔ تمہارا سوال کہ کون ہے وہ، تو تم خود آ جاؤ اس سے مل لینا۔ اپنا مگ آگے کو ہو کر اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، لیکن وشا نے دیکھا ہی نہیں، نہ ہی اس کی جواب پر غور کیا۔ میں نہیں تو کوئی بھی ہو،
क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। वो काफ़ी देर तक किचन से नहीं निकली बल्कि बेमकसद कामों में लगी चीज़ों को इधर से उधर करती रही। बड़ी देर बाद अम्मी को उसका ख्याल आया तो किचन में जाकर इसकी पेशानी चूमते हुए इसे कमरे में ले गई। इनकी मोहब्बत पर विशा की आंखें भी भीगने लगी। अपने पाप पर लगा सब टूटता महसूस हुआ। अचानक ही दस्तक देकर कमरे में चंद बुजुर्ग के हमरा अब्बा और अहमद भाई आ गए। चची ने इसके सर पर सुर्ख जरतार आंचल डाल दिया। अम्मी भी अपने दुपट्टे में मुंह छुपा बिलक पड़ी थी। कज़न दबी दबी हंसी के दरमियान इसके गिर्द बैठ गई। विशा को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक ही क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जब निकाह का खुतबा पढ़ा जाने लगा, इसके सामने ज़ाबा कबूल के लिए तलाल का नाम पेश किया गया तो वो एकदम साख्त हो गई थी। ना इसे रोना आ रहा था ना खुशी महसूस हुई। अजीब सी कैफियत में घिरी बैठी थी। भाई की शफकत भरे इशार और अम्मी के हाथ का दबाव शाने पर महसूस करके इसने इकरार का संदेशा दे दिया। ਹੁਣ अम्मी डुब के मर जावे उसी मुँह ते नाल होना प्रति दे रही होते और दस्तखत कर दिए। घर और मकीनों की सोगवारियत कल से मालूम होते होते आज बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी थी। बड़ी खुशगवार सी हलचल मच गई। विशा सर मुँह लपेटे पड़ी थी। किसी से बात करने, हंसने मुस्कुराने का जी नहीं चाह रहा था। किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। विशा और तलाल दोनों एक ही खानदान के थे और तलालियों भी घर भर के चाहिए थे तो सबकी खुशी जीतनी थी। ब्यूटी पार्लर में आधी तैयारी तो दुल्हनों को 1-2 दिन पहले करनी होती, सो विशा को निम्रा ब्यूटी पार्लर ले गई। अब वो साफ सुथरे हाथों और पैरों में तलाल के नाम की मेहंदी रचाए बैठी बार बार सोचो फिक्र में घिर जाती। इसके लिए बरी आ चुकी थी। चची निम्रा और ताहिरा आपा का खलूसे से छुपा हुआ नहीं था। इन्होंने बड़ी लगन से एक दिन में बरी की तमाम अहम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली थी। लेकिन तलाल वो क्यों कर माने होंगे। सुहाग का सुर्ख भारी चौड़ा जेवर, मेहंदी, चूड़ियाँ, गजरे और मुकम्मल हार सिंगार के साथ इसका ये रूप इसे तलाल की सुहागन साबित कर रहा था। लेकिन दिल चीख चीख कर इस रिश्ते से इनकारी था। मोहब्बत में एहसानों दाखिल हो जाए तो मोहब्बत की लताफत मर जाती है। वो भी हिस्से लतीफ़ से बिल्कुल आ रही थी। लाख दिलानत, कीड़ी चढ़ गई थी मेरे ऊपर। जी चाह रहा था कि सब कुछ नोच कर खुद से अलहदा कर दे। कहने को ये बड़ी अफसानवी सी सूरत हाल थी। हकीकतन जिस घर में बारात लौट जाए, इज्जत दाव पर लगी हो, तो इन बदतरीन खड़ियों के मुतासरीन से ही जानते हैं इन पर क्या बीत रही है। अगर कोई अपना हमदर्दी में पेश करके इन्हें तारीकियत से बचा ले तो वो हीरो कहलाता है। देखने सुनने वालों का जी बरमाने को भी एक पुरलुत्फ़ वाक़या मिल जाता है। भीख की तरह मिली हुई इज्जत का बार उठाना बड़ा कठिन साबित होता है। विशा कुछ इसी किस्म की कैफियत से गुजरी थी। इसके माँ बाप के झुके हुए सर को देखकर विशा को रुसवाई से बचाने के लिए तलाल ने इसे मजबूरन अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। क्या था जो ये खुशी इसे पूरे इज्जत और एहतराम से मिलती। अज़दवाजी ताल्लुक़ इतना मामूली तो नहीं होता कि इसे मजबूरी की नज़र कर दिया जाए। कितनी बेमहल सोच रही थी जिस वक्त इसके जहन से चिमट कर इसे बेहिसी सौंप रही थी। अम्मी मारी चाल के ड्रेसिंग रूम में आई तो बिल्कुल तैयार थी। अम्मी ने बाआवाज़ बुलंद माशाल्लाह कहकर इसकी नज़र उतारी थी। इनकी आंखें छलती देखकर वो भी रोने को बेताब हो गई। अम्मी ये सब मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप लोगों ने तलाल को क्यों मजबूर किया मेरे लिए। वो इनके सीने से लगी बिलकते हुए बोली। मजबूरी के रिश्तों में खुशियाँ तो कामयाब होती हैं, है ना पगली। ये मजबूरी तो नहीं है, तो कुदरत का फ़ैसला। अम्मी ने इसे सीने से अलग करके इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर चेहरा ऊंचा किया और बोली। मैं ही कुदरत के फ़ैसले से पिछले 7-8 सालों से मुनकर हो रही थी। अम्मी ने इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िद के बारे में पशेमानी से बताया। विशा रोना भूल कर हैरतज़दा बैठी रही। भाभी, विशा मेरी भी बेटी है, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर आप बुरा ना माने तो मेरा सवाली हाथ एक बार फिर आज आपसे विशा बेटी को तलब कर रहा है। अगर आप दिल से इस रिश्ते पर राज़ी हो तो मुझे यकीन मानिए सच्ची खुशी आज नसीब होगी, वरना मैं हर सूरत आपकी खुशी में राज़ी हूँ। इतने क़यामत के इस कड़े लम्हात में तेरी चच्ची का साबका मलतजी अंदाज़ देखकर मेरा सर तो नदामत से झुक गया था। विशा, बड़े ज़र्फ़ वाले ऐसे ही लोग होते हैं जैसे तेरी चच्ची हैं, तलाल है। हमेशा इन लोगों की कदर करना बेटा। मेरी इतने सालों की बेकार की ज़िद और गरूर ने तेरी खुशियों पर स्याही फेरी थी। बात बड़ी छोटी सी थी मगर मैं अपना ज़र्फ़ जानते बूझते वसी नहीं कर सकी। हालांकि मुझे इल्म है माफ़ करना, दरगुजर से काम लेना इंसानियत की मिराज है। अकरबा पर भी तो ऐसे बहुत से मौके पर आते हैं जब इंसान को दरगुजर से काम लेना पड़ता है। फितरत इंसानी है ना, जब इंसान ठोकर खाता है तभी संभलने का हुनर सीखता है। आज मैं खतीजा के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। हालांकि इसने एक बार भी मेरे साबका रवैयों को जताया नहीं। आज के दिन अम्मी की वजाहतें पशेमानियाँ क्या वो इतनी कम फहम थी कि जिसने जो चाहा इससे पोशीदा रख लिया। तलाल ने इसे हवा भी नहीं लगने दी। बारहा अम्मी के सामने वो इसके तलबगार हुआ है। अचानक ही पूरे इस्तेहकाक के साथ इसे तलाल से खफकी महसूस हुई। अम्मी से दुआएं देकर लड़कियों से इसे ड्रेसिंग रूम से बाहर लाने का कह गई थी। इसी वक्त जोया ने आकर मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी कॉल है। विशा उलझन अमेज़ नज़रों से इसे देखने लगी, ताहम कान से फ़ोन लगा लिया। जी मिसेस तलाल, शादी मुबारक हो। तलाल की गंभीर सी शौख आवाज़ ने इसकी तमाम हिस्सियात बेदार कर दी। एकदम इसका दिल समातों में धड़कने लगा। इसने अपने आसपास देखा और ना बोलने में आफियत जानी, जबकि तलाल कह रहा था, मेरे जज्बात की तर्जमान एक नज़म सुनोगी विशा। अब और नहीं मेरी जान चंचल हवा आकर मुझसे खेलेगी। चांद फिर एहतमाम से मेरे आंगन में उतरेगा। कमरे में बहारों का समा होगा। मेरा चांद घूंघट में छुपा होगा। इसको घूंघट से जब मैं आज़ाद करूँगा, छिपने की वो मुझसे फरियाद करेगा। आँख का काजल, बिखरा आंचल, गजरा, मेहंदी और सिंगार, इतने होंगे इसके हथियार और मैं रहूँगा खाली हाथ। खाली हाथों जब मैं इसको माला माल कर दूँगा, रात का आंचल धीरे धीरे ढल कर रुक जाएगा और आसमान का चाँद मुझसे जलकर दूर कहीं छुप जाएगा। उफ़, इतने रोमांटिक ये लगते तो नहीं थे।
سن رہی ہو وشا؟ میں شدت دل و جان سے تمہارا منتظر ہوں۔ طلال کی استحقاق بھری شوخی پر وہ شرم سے بوجھل سانسوں کے ساتھ کسمسا کر رہ گئی۔ اس نے فون بند کرنے کا قصد کیا ہی تھا کہ وہ فوراً پکارا، سنو وشا، میں اپنے بیڈ روم میں کیبل کنیکشن لگوا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے، ہرگز نہیں، اپنی سابقہ شرمندگی یاد کرتے ہوئے بے ساختہ چڑھ کر بولی تھی، مگر فوراً ہی شیم کر موبائل آف کر دیا۔ طلال کا جاندار کہکا دیر تک اس کی سماعتوں میں گونجتا رہا۔ نفس کو مار کر محبت کرنے کے انداز نے آج اسے سرخرو کر دیا تھا، اور یہ احساس ہی بڑا جان فزا اور خوشکن تھا کہ وہ اس محبت میں تنہا نہیں۔ آج ملنے والی سچی خوشیوں نے اس کے انگ انگ میں جی بھر کر روپ برسایا تھا۔ ختم شد جی تو گائز جو ہمارا ناول ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔